السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے آؤ ہم تم وفا کریں، جو لکھا ہے انجم نواب نے، اور بہت خوبصورت ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو کسی اور کی زندگی سے، کسی اور کی زندگی کے اعتبار سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور اس نفرت میں، اس حسد میں وہ اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر آؤ ہم تم وفا کریں، بائے انجم نواب۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں نے تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالا۔ لان میں پڑی چیئر پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بولا، لائٹ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ہوا سے اڑتے کھلے ہوئے بالوں میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ احمد نے بہت مشکلوں سے اپنی نگاہ کو اس کے سراپی میں الجھنے سے بچایا تھا۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ اپنے خیالوں سے نکل کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام تھا تم سے۔ اچھا، کیا کام تھا؟ پتہ نہیں، تمہیں ڈھونڈنے کے چکر میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، ابھی یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ایڈمیشن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے بات بدل کر پوچھا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں نے اب تک کچھ نہیں سوچا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ آج کا پورا دن اس کا بس یہی سوچتے ہوئے گزرا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت بھی وہ لان میں اکیلی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ احمد آ گیا۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، اتنے زبردست نمبر لیے ہیں تم نے انٹر میں، اگر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لینا تو یونیورسٹی میں لے لو، سیدھی سی بات ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سوچے جا رہی ہو۔ احمد کی بات پر اس سے سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی اور قدرے توقف کے بعد بولی، احمد، مجھے یونیورسٹی کے ماحول سے ڈر سا لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایک خوف سا ہے جو میرے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کچھ ہو۔ کم آن یار، کیا وہمی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ جہاں تک ماحول کا تعلق ہے تو میں کلیئر کر دوں کہ یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا ہے، میں خود 2 سال سے پڑھ رہا ہوں وہاں۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یونیورسٹی کا ماحول خراب ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیوں یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ماحول تو… احمد، میرا اشارہ ان اسکینڈلز کی طرف ہے جو آئے دن لڑکیوں کے بنتے رہتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہیں کہ ان کے بارے میں اسکینڈلز بنے؟ وہ کچھ چڑ کر بولا، یہ ضروری تو نہیں ہے احمد کہ ہر وہ لڑکی جو اسکینڈل میں ملوث ہے قصوروار بھی ہو۔ لڑکیاں قصوروار ہوتی ہیں تو ہی اسکینڈلز بنتے ہیں، ورنہ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ خواہ ہی کسی کو بدنام کریں۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم تھا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتی احمد۔ اڑتے بالوں کو پکڑ کر ہاتھ میں لگا ہوا بینڈ وہ اس پہ لگاتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو دنیا میں ہر روز لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب قصوروار ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے بعض قصوروار ہوتے ہیں اور بعض بے گناہ، لیکن ان بے گناہ لوگوں کو پھانسی پر صرف اس لیے چڑھا دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ہمارے معاشرے میں ہر اس شخص کو مجرم تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ ہو، اور یہی حال یونیورسٹی کا ہے۔ لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ پھرتا دیکھا اور بنا دیا اسکینڈل، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے ساتھ کیوں پھر رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد جو بھی ہو سحر، جو بات قابل اعتراض ہے وہ ہے، اگر آپ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اور سیر و تفریح کی اجازت ہے۔ ہمارا مذہب ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ آزادانہ میل جول اور بات چیت کی قطعی اجازت نہیں دیتا، سوائے اس وقت کے کہ جب سخت ضرورت ہو۔ لیکن یونیورسٹی میں تو لڑکے اور لڑکیاں اتنی بے تکلفی اور اتنے مزے سے ایک ساتھ گھومتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے… وہ کہتے کہتے یکدم چپ ہو گیا، پھر سر جھٹک کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، خیر چھوڑو، ہم بھی کس بحث میں پڑ گئے، تمہارا ان سب باتوں سے کیا واسطہ؟ اسے جیسے بات کو سمیٹنا چاہا، بس تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ لیکن احمد، فرض کرو کہ اگر میرا بھی کوئی اسکینڈل بن گیا تو؟ سحر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو سحر؟ اس نے ٹوکا، اسکینڈلز تو لوز کیریکٹر لڑکیوں کے بنتے ہیں، اور تمہارے بارے میں تو کوئی مجھے قسمیں کھا کر بھی بتائے تب بھی میں یقین نہ کروں۔
اور اگر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر؟ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں تھیں یا خدشے تھے جو وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ احمد نے کچھ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور جب بولا تو لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ پھر میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ ایک لمحے کو تو وہ دہل کر رہ گئی اس کی بات پر، لیکن جب اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، گویا وہ سنجیدہ نہیں تھا، لیکن وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی، اور اس کی بات کو بڑے سیریس انداز میں لیتے ہوئے عجیب اضطرابی کیفیت میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا، میرا گلا دبا دو گے یہ جانے بغیر کہ میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں، یا تم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں؟ اس کے انداز میں عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر احمد کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اپنی آنکھوں سے کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر کسی بات کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ لیکن احمد، آنکھیں تو انسان کو وہی کچھ دکھاتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ فار گاڈ سیک یار، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ تنگ آ کر احمد نے اسے ٹوکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے، لیکن یہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے کیوں ڈر رہی ہے۔ فطرتاً وہ خاصی ڈرپوک لڑکی تھی، اور پھر لڑکوں کے ساتھ پڑھنا تو شاید اس کے لیے جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل تھا، اور جو خدشات اس کے ذہن میں تھے وہ کسی حد تک درست بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود احمد چاہتا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، پہلی تو یہ کہ اس کے اندر کچھ اعتماد پیدا ہو اور وہ لوگوں کا مقابلہ کرنا سیکھے، اچھے برے لوگوں کی اسے پہچان ہو، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے نزدیک رہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری تھا۔ اور اس کے لیے ایک اور بات جو بہت ضروری تھی وہ یہ کہ وہ پہلے اسے ان خدشات سے نجات دلائے جب ہی اس کے چانس بنتے تھے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے، ورنہ تو اسے صاف منع کر دیا تھا۔ دیکھو سحر، تمہارے خدشے درست ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے تو لوگ پہاڑ بناتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات لڑکیوں کی طرف سے ضرور ہوتی ہے جو سکینڈل بنتے ہیں، ورنہ تو ہزاروں لڑکیاں پڑھتی ہیں یونیورسٹی میں۔ ان سب کے بارے میں لوگ غلط باتیں کیوں نہیں پھیلاتے؟ صرف چند لڑکیوں ہی کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اور پھر تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ اور تمہیں تو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا باڈی گارڈ۔ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، تو اس کی آنکھوں میں آئی چمک کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ دل و دماغ میں ہوتی جنگ قدرے کم ہو گئی تھی۔ لیکن تم ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں ہوگے نا؟ معصوم سا انداز تھا، وہ فدا ہو گیا۔ میں نہیں ہوں گا، میرا تعارف، میرا حوالہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہی کافی ہے۔ بڑے فخر سے ایک کالر اکڑا کر اس نے کہا، تو شہر کے اندر باہر دور تک روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ واقعی یہ اس کا حوالہ ہی تو تھا جس نے اسے اس قدر معتبر بنا دیا تھا سب کی نظروں میں۔ احمد جب کبھی اسے کالج چھوڑنے جاتا تو اس کی فرینڈز رشک کیا کرتی تھیں اس کی قسمت پر کہ جسے کسی کی سوچ سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا ساتھی ملا تھا۔ تم دیکھنا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، اور اگر کسی نے مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی، تو وہ تھوڑا آگے جھک کر غصیلے لہجے میں بولا، تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا بس۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، آنکھوں میں موجود تمام خدشے مٹ چکے تھے، اور اس سے کب اس کی کوئی بات چھپی تھی۔ فوراً بولا، ان فضول باتوں میں کی وجہ سے تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے گھبرا رہی تھی؟ یہ فضول باتیں نہیں ہیں عمر، وقت پڑنے پر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ یار خدا کے لیے مجھے اتنا عاجز مت کرو کہ میں دیوار سے اپنا سر پھوڑ دوں۔ احمد نے بے حد عاجزی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ پھر سے ہنس پڑی۔ اف میری توبہ، جو آئندہ تم سے کبھی بحث کی ہو۔ احمد نے اپنے کان پکڑ لیے اور پھر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ بولنے لگا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے فارمیسی بہترین رہے گا۔ میں کل ہی تمہارے لیے فارم لے آؤں گا، اوکے؟ اپنی بات ختم کر کے وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اس کے اتنی جلدی فیصلہ کر لینے پر کچھ پریشان ہو گئی۔ مجھے سوچ تو لینے دو کہ رہنے دو، تم جب تک سوچو گی ایڈمیشن بند ہو جائیں گے۔ بس تم فارمیسی میں ایڈمیشن لے لو، ویسے بھی میڈیکل والے عموماً فارمیسی میں ہی لیتے ہیں۔ اور ارے ہاں، مجھے یاد آ گیا کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے رات کو اپنے دوست کی بہن کی شادی میں جانا ہے۔ میں نے اس کے لیے 2-3 گفٹس لیے تھے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا دوں۔ تم پلیز جا کر دیکھ لو اور جو پسند آئے اسے پیک بھی کر دینا۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو وہ پیچھے سے پکار کر پوچھنے لگی، لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟
مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اوکے، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گیا تو سحر سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور پھر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ تایا ابو کے بلانے پر پلٹ کر ان کے پاس چلی آئی۔ جی تایا ابو، احمر کہاں ہے بیٹا؟ وہ باہر گیا ہے تایا ابو، کہہ رہا تھا کہ کچھ کام ہے۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ آج احمر کے کسی دوست کی بہن کی شادی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے 2-3 گفٹس لیے تھے، لیکن اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا دے، سو مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ میں اپنی پسند سے کوئی سا پیک کر دوں، اس لیے میں ابھی اسی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے تفصیلی جواب دے کر انہیں دیکھا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، اچھا تو تم ایسا کرو کہ پہلے جا کر گفٹ پیک کر دو اور پھر مجھے اچھی سی چائے بنا دینا، سر میں کچھ درد ہے۔ ارے تایا ابو، میں پہلے آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، گفٹ تو وہ رات کو لے کر جائے گا، بے حد خلوص سے اس نے کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیتی رہو بیٹی، وہ مسکراتی ہوئی کچن میں چلی آئی، جھٹ پٹ ان کے لیے چائے بنائی اور انہیں دے کر اس نے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ مما نے پکار لیا۔ اس نے قدرے بے چارگی سے تایا ابو کو دیکھا جو اس کی حالت سمجھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ وہ پھر مما کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جی مما، آپ نے بلایا مجھے؟ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں میں نے بلایا تھا، کیا سوچا ہے پھر تم نے ایڈمیشن کے بارے میں؟ انہوں نے پوچھا۔ مما، احمر بہت فورس کر رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں۔ تو اچھی بات ہے نا بیٹا، لے لو، تمہیں بھی ذرا چینج ملے گا۔ ایسا نہ ہو مما کہ یہ چینج میری جان ہی لے لے، اس نے ہنستے ہوئے سادگی سے کہا۔ تو انہوں نے دہل کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، ذرا نہیں سوچتی کہ کیا کہنے جا رہی ہو۔ وہ خفگی سے اسے ڈانٹنے لگیں تو اس نے لاڈ سے ان کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ کم آن مما، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مذاق میں بھی ایسی بری باتیں نہیں کرتے بیٹا، دن میں ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ جب بندے کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت اچھی باتیں منہ سے نکالنا چاہیے۔ مما اسے سمجھانے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ اوکے مما، اب میں ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالوں گی، خوش؟ مما اس کے بچپنے پر مسکرا دیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور پھر اتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی کہ اس کے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔ ہو سکتا تھا کہ پیچھے سے پھر کوئی آواز دے کر روک دیتا۔ سامنے ٹیبل پر ہی احمر کے لائے ہوئے گفٹس اور ساتھ میں ریپنگ پیپر اور وشنگ کارڈ رکھا ہوا تھا۔ وہ باری باری سارے گفٹس دیکھنے لگی اور پھر گولڈ کی نازک سی چین کو اس کے باکس میں رکھ کر اس نے بہت خوبصورتی سے اسے پیک کر دیا۔ وہ واپس نیچے آئی تو احمر موجود تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، کر دیا پیک؟ ہاں کر دیا۔ تم کتنے بجے تک جاؤ گے؟ اس نے جواب دے کر پوچھا۔ 9:30 تک جاؤں گا، چلنا ہے؟ نہیں، موڈ نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر میں تو چلوں۔ وہ تیار ہونے کی خاطر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر باقی گفٹس میں سے جب چین غائب دیکھی تو بے اختیار ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی ملتی ہے ہماری پسند، اس کے دل نے سرشار ہو کر سوچا اور پھر وہ سیٹی بجاتا واش روم میں گھس گیا۔ اگلے دن ہی احمر اس کے لیے یونیورسٹی سے فارم لے کر آ گیا اور پورا فل کرنے کے بعد اس نے اسے دکھایا تو وہ ایک نظر فارم پر ڈال کر واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ بات یاد رکھنا احمر کہ میں نے محض تمہارے اصرار پر اور تمہاری ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، ورنہ مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بندہ آپ کا احسان عظیم تعمر یاد رکھے گا، سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے آگے جھکا تو اسے ہنسی آ گئی اور پھر اسے خدا حافظ کہہ کر فارم جمع کروانے چلا گیا کہ آج اس کی آخری تاریخ تھی۔ لسٹ میں اس کا نام آ چکا تھا۔ احمر بے حد خوش تھا کہ اب وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی اور سحر مطمئن تھی کہ اس کے ذہن سے تمام خدشے مٹ چکے تھے۔ بھلا جس کے پاس اتنا محبت کرنے والا، اتنا چاہنے والا اور اپنے سے زیادہ اعتبار کرنے والا ساتھی ہو، اسے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے سرشار سے انداز میں احمر کے برابر میں بیٹھتے ہوئے سوچا، آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو احمر نے بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ لائٹ براؤن کلر کے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ سر پر جمائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، حالانکہ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ اس کے باوجود اس کا اپنا حسن ہی اس قدر تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ چونکا اس وقت جب اس کے گالوں پر سرخی اترتے دیکھی، وہ اس قدر نروس ہو گئی تھی کہ اسے ٹوک بھی نہ سکی۔ اسے بری طرح نروس ہوتے دیکھ کر احمر نے مسکراتے ہوئے اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ بھولی تو نہیں؟ راستے میں احمر نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر سارے راستے وہ اسے یونیورسٹی کے متعلق مختلف باتیں بتاتا رہا اور وہ بہت غور سے سنتی رہی۔
یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کے ساتھ اترتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا تھا اور پھر بے حد پریشانی کے عالم میں وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ احمر، میں اپنی فائل تو لانا ہی بھول گئی۔ احمر نے ایک گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا تھا تم سے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے رکھ لی ہے، مگر وہ شرمندہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اور وہ کب اسے شرمندہ دیکھ سکتا تھا۔ بولا، یہ لو تم میری فائل لے لو۔ اور تم؟ جھجکتے ہوئے اس کی فائل تھام کر اس نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں اس کے بغیر ہی گزارا کر لوں گا، لیکن اس پر تو ہر جگہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہر کونے میں بڑا بڑا احمر حسن لکھا ہوا تھا۔ ہاں تو صحیح ہے نا، میرا حوالہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس نے بے انتہا جھیم کر اسے دیکھا۔ وہ ہنس پڑا۔ اب چلو یا یہیں کھڑی گھورتی رہو گی؟ احمد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی، اسے اس کے ڈپارٹمنٹ کے کلاس روم تک چھوڑ کر۔ جب وہ واپس جانے لگا تو سحر نے بے اختیار ہی گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوری کلاس لڑکے اور لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی، اور فطری طور پر ایک لمحے کو اسے اندر جاتے ہوئے شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اندر جاؤ۔ مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ دیکھو سحر، اگر میں تمہیں کلاس کے اندر تک چھوڑ کر آؤں گا تو سب تمہیں عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود اندر چلی جاؤ۔ بہت آہستگی سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اس نے کہا، اور پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جانتا تھا کہ وہ جتنی دیر تک یہاں کھڑا رہے گا یہ بے وقوف اور ڈرپوک لڑکی یہی کرتی رہے گی۔ سحر نے قدرے بے چارگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور بہت ہمت کر کے سر جھکائے دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے وہ کلاس کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ سر اب تک نہیں آئے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک لڑکی کے برابر میں جگہ خالی دیکھ کر وہاں بیٹھ گئی۔ لڑکی اسی کی طرف متوجہ تھی، بڑی گرم جوشی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، ہیلو، آئی ایم فاریہ۔ سحر نے یکدم چونک کر اسے دیکھا اور پھر خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اینڈ آئی ایم سحر۔ سحر، فاریہ نے پھر اپنے ساتھ بیٹھی ایک اور لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ بھی بڑی خوش دلی اور تپاک سے اس سے ملی، اور کچھ ہی دیر میں وہ تینوں کافی حد تک ایک دوسرے سے گھل مل گئیں۔ کچھ دیر بعد سر آ گئے۔ مختصر سا انٹروڈکشن دینے کے بعد جب انہوں نے کلاس آف کی تو سب باہر نکلنے لگے کہ آج صرف انٹروڈکشن کلاس ہی ہونی تھی۔ سحر بھی فاریہ اور نادیہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ آؤ وہاں بیٹھیں۔ فاریہ نے ڈپارٹمنٹ کے باہر بنے بڑے سے ہرے بھرے گارڈن کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں پیچھے چلی آئیں۔ بیٹھنے کے بعد سحر نے گھڑی دیکھی۔ پتہ نہیں احمد کب آئے گا، میں نے تو اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نادیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ پھر وہ تینوں باتوں میں مگن ہو گئیں، اور یوں ہی باتوں باتوں میں فاریہ کہنے لگی، میں تو پتہ نہیں کتنا روئی تھی، چیخی چلائی تھی، توڑ پھوڑ کی تھی، حتیٰ کہ بھوک ہڑتال اور کمرے میں بند ہو جانے کی دھمکی تک دی تھی جب مجھے کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت ملی تھی۔ اچھا؟ سحر کو بے انتہا حیرت ہوئی۔ اور مجھے تو میرے کزن نے زبردستی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ تو کیا تمہارا ارادہ نہیں تھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا؟ نادیہ نے پوچھا۔ نہیں یار، میرا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ یہ آئے دن جو لڑکیوں کے اسکینڈلز بنتے رہتے ہیں نا، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں خیر، یہ تو ہے۔ نادیہ نے ٹھنڈی سانس بھری، اور پھر اچانک ہی اس کی نظر اس کی فائل پر پڑی تو وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے کزن کا نام احمر حسن ہے نا؟ ہیں؟ سحر کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت سمٹ آئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ جادو سے۔ فاریہ اور نادیہ دونوں ایک ساتھ ہی بہت زور سے ہنسی تھی۔ بتاؤ نا، کیسے پتا چلا؟ انہیں زور زور سے ہنستا دیکھ کر سحر نے معصومیت سے پوچھا تو نادیہ اس کی گال چھوتے ہوئے بولی، تم تو واقعی بہت معصوم ہو سحر۔ یہ جو فائل تم لیے پھر رہی ہو اس پہ اتنا بڑا بڑا احمر حسن لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی تم پوچھ رہی ہو کہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اوہ، اس نے بے اختیار فائل کو دیکھا اور پھر پوری بات انہیں بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تمہارا بہت خیال ہے۔ چلو پھر یہ بتاؤ کہ کب ملوا رہی ہو ہمیں اس عظیم ہستی سے؟ وہ ابھی مجھے لینے آئے گا، ابھی مل لینا، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے سر ہلا دیا، اور پھر تینوں باتوں میں ایسی مگن ہوئی کہ یہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فاریہ کی اچانک ہی گھڑی پر نظر پڑی تو وہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ 1:20 ہو چکے تھے اور ٹھیک 1:30 پوائنٹس چلنے لگتے تھے۔ وہ دونوں کزن تھیں اور قریب قریب رہنے کی وجہ سے ایک ہی پوائنٹ میں جاتی تھیں، سو بڑی عجلت میں اسے خدا حافظ کر کے بھاگی تھیں، اور وہ ہمنک بنی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اب میں کیا کروں؟ احمد تو ابھی تک نہیں آیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی، اکیلی بیٹھی بے وقوف لگ رہی تھی، اور یوں ہی بلا مقصد ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔
ٹھیک 1:30 بجے تمام پوائنٹس روانہ ہو گئے تو یونیورسٹی میں بہت کم لوگ رہ گئے کیونکہ زیادہ تر کلاسیں 1:30 بجے تک آف ہو جاتی تھیں، اور ویسے بھی آج تو یونیورسٹی میں نئی کلاسز کا پہلا ہی دن تھا۔ وہ احمد کے انتظار میں وہیں ٹہلنے لگی تھی اور پھر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے سامنے سے آتا نظر آیا۔ دیر تو نہیں ہوئی؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، اور پھر دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ کیسا گزرا تمہارا دن؟ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ بولی، ٹھیک ٹھاک۔ بور تو نہیں ہوئی؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ کس کے ساتھ تھیں اب تک؟ میری 2 فرینڈز بن گئی تھیں، انہی کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ گئی تھیں کیونکہ انہیں پوائنٹ سے جانا تھا، ورنہ میں ملواتی تم سے۔ چلو پھر صحیح۔ یونیورسٹی سے باہر آنے پر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اسے یونیورسٹی آتے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ بہت حد تک سیٹ ہو چکی تھی۔ احمد کا وہی روٹین تھا، پہلے اسے اس کے ڈپارٹمنٹ چھوڑتا اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ جاتا۔ سحر تقریباً روز ہی فاریہ اور نادیہ سے پہلے پہنچ جاتی تھی، اور جب تک وہ دونوں آتی احمد اسے چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ سو ان دونوں کا اب تک احمد سے تعارف نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب وہ احمد کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی تو خلاف توقع وہ دونوں وہاں موجود تھیں، اور اسے ایک زبردست قسم کے بندے کے ساتھ آتے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، کیونکہ سحر کافی ریزرو رہتی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، اس کی فاریہ اور نادیہ کے علاوہ کلاس کی دوسری لڑکیوں سے سلام دعا تک نہیں تھی۔ سو ان دونوں کا حیران ہونا فطری تھا۔ ویسے تو سحر نے ان سے ذکر کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ آتی جاتی ہے جو کہ خود بھی یہیں پڑھتا ہے، لیکن چونکہ ان کا اس سے تعارف نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ اسے پہچانتی تھیں، اس لیے اپنی آنکھوں اور چہرے پر سمٹ آنے والی بے تحاشا حیرت کو روک نہیں پائی تھیں۔ ارے میری دوستیں آئی ہوئی ہیں، چلو میں تمہارا تعارف کرواؤں۔ سحر بھی انہیں دیکھ چکی تھی، احمد سے بولی تو وہ پلٹتے پلٹتے رک گیا۔ خیریت تو ہے؟ آج تم دونوں پہلے کیسے آ گئیں؟ اس نے ان کے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس دیں اور پھر احمد کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں تو وہ بولی، ان سے ملو، یہ میرے کزن ہیں احمد۔ اس نے احمد کی طرف اشارہ کیا۔ اور احمد، یہ میری دوستیں ہیں فاریہ اور نادیہ۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے انہیں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا تھا۔ سنو، یہ تمہارے وہی والے کزن ہیں جو تم پر بہت اعتبار کرتے ہیں۔ اس 1 ہفتے میں اس نے ان دونوں کو احمد کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا تھا، اور ان تمام باتوں میں صرف ایک بات تھی جو فاریہ سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میرے گھر والے اور میرا کزن سب مجھ پر بے حد اعتبار کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ حالانکہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہیں بے حد منت سماجت کے باوجود یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دیکھو سحر، جہاں تک گھر والوں کا تعلق ہے تو والدین کو تو اپنی اولاد پر اعتبار ہوتا ہی ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ تمہارا کزن تم پر بہت اعتبار کرتا ہے۔ ایک مرد ایک عورت پر کبھی اعتبار نہیں کرتا سحر۔ مرد کی نظر میں عورت ہمیشہ بے اعتبار ہی رہتی ہے، چاہے وہ گھر کی 4 دیواری میں بند ہی کیوں نہ ہو۔ فاریہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ لیکن میرا کزن مجھ پر واقعی بہت اعتبار کرتا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مرد کا اعتبار عورت پر صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک شک و شبہات اور غلط فہمیوں کی آندھیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ تم آج کسی لڑکے کے ساتھ پھرو، دیکھ لینا کل تمہارا کزن تمہیں یونیورسٹی آنے سے روک نہ دے تو کہنا۔ لیکن میں بلا وجہ ایسی حرکت کروں ہی کیوں؟ وہ اس کے بودے سے جواب پر چڑ گئی۔ اگر وہ مجھ پر اعتبار کرتا ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کا اعتبار قائم رکھوں، اسے شک میں مبتلا ہونے سے بچاؤں، بجائے اس کے کہ میں خود اسے موقع فراہم کر دوں کہ اس کا مجھ پر سے اعتبار ختم ہو جائے۔ اچھا بھائی، اب ختم کرو اس ٹاپک کو۔ وہ دونوں شاید یوں ہی بحث میں الجھی رہتی تب نادیہ نے انہیں ٹوک دیا تھا، اور آج اپنے سامنے احمد کو پا کر جب فاریہ نے سحر سے پوچھا تو اسے بے اختیار ہی اس دن کی باتیں یاد آ گئیں جنہیں وہ قطعاً بھول چکی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہیں، سحر نے جگمگاتی آنکھوں سے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، تب اچانک وہ اس سے مخاطب ہو گئی۔ کتنا اعتبار کرتے ہیں آپ اس پر؟ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے فاریہ نے پوچھا تو وہ بے خود سا ہو کر بولا، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ سحر کے چہرے کی چمک یکدم ہی بہت بڑھ گئی تھی احمد کی بات پر۔ پھر کیا خیال ہے، آزما لیا جائے آپ کو؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سحر نے احمد پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو کہ اپنی بات کے جواب کے لیے احمد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بے شک، اس نے خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر سحر سے بولا، اوکے سحر، اب میں چلوں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلا دیا۔ وہ چلا گیا تو سحر تو کچھ نہیں بولی، البتہ نادیہ نے فاریہ کو ضرور ٹوکا تھا، کیا ضرورت تھی تمہیں بلا وجہ اس سے فضول بات کرنے کی؟ میں دیکھوں گی کہ وہ اس پر کتنا اعتبار کرتا ہے۔
فاریہ کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ نادیہ نے دہل کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فاریہ کلاس میں داخل ہوگی۔ نادیہ کو بھی چاروں ناچار اس کے پیچھے جانا پڑا۔ سحر پہلے ہی کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ فاریہ، اس دن وہ تینوں لان میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھیں کہ اچانک سحر کو کچھ خیال آیا اور وہ فاریہ کو پکار کر پوچھنے لگی، تمہارے پیرنٹس تمہیں کیوں اجازت نہیں دے رہے تھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی؟ یہ وہ بات تھی کہ جب فاریہ نے پہلے دن ذکر کیا تھا تو وہ اسی وقت پوچھ لینا چاہتی تھی، لیکن چونکہ اس وقت دوستی نئی نہیں تھی سو سحر نے مناسب نہ سمجھا۔ لیکن اب اسے یہ پوچھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اب ان کی دوستی کافی پکی ہو چکی تھی اور اب اسے اس کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میرے پیرنٹس نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ میرا کزن نہیں چاہتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں، فاریہ نے جواب دیا۔ ایسا کون سا کزن ہے جس کا تمہاری زندگی پر اتنا ہولڈ ہے؟ سحر نے حیرت سے پوچھا تو فاریہ کے جواب دینے سے پہلے نادیہ بول پڑی، وہی موصوف ہیں جن سے یہ انگیج ہیں۔ اور سحر کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا، فاریہ نے بڑے آرام سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور سحر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے پناہ تعجب ابھرا تھا، اور اسی حیرت زدہ سے لہجے میں وہ فاریہ سے بولی، کیا یہ اس نے تم سے خود کہا ہے؟ ہاں، اور ایک بار نہیں بار بار کہا ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز لاپرواہ تھا۔ پھر بھی تم نے اس سے منگنی کر لی؟ ہاں، لیکن کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی پر اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ سحر کو لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہو، جب بھی بولی، نہیں، یہ غلط ہے۔ اس نے سختی سے فاریہ کی بات رد کر دی، میرا کزن ایسا نہیں ہے، تم نے سنا نہیں تھا اس دن اس نے کیا کہا تھا؟ وہ مجھ پر خود سے زیادہ اعتبار کرتا ہے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فاریہ نے اس دن کی طرح اس بار بھی پھر اس کی بات رد کر دی۔ کہنے کو تو بندہ کچھ بھی کہہ دے، بات تو جب ہے نا جب وہ اپنے کہے پر عمل بھی کرے، اور مردوں کی ڈکشنری میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بات کو صرف منہ سے نکالنا جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں جانتے۔ اور مت بھولو کہ تمہارا کزن بھی ایک مرد ہے۔ اس نے سحر کو پتہ نہیں کیا جتانا چاہا تھا، جس کے جواب میں اسے صرف اتنا کہا تھا، لیکن سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تمہارا کزن سب مردوں سے الگ ہے نا؟ اب کہ اس نے سحر کا مذاق اڑایا تھا، جسے محسوس کر کے سحر نے بے انتہا مضبوط لہجے میں کہا، خوش فہمی نہیں، یقین ہے، اور یہ یقین مجھے احمر کی محبت نے، اس کے اعتبار نے دیا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھائی تھی۔ انڈائریکٹلی فاریہ نے احمر کا مذاق اڑایا تھا، جو کہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے اپنے قابل اعتبار ہونے پر فخر ہے۔ ویسے بھی اعتبار کرنا اور قابل اعتبار ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جو لوگ جانتے ہی نہیں کہ اعتبار کرنا کسے کہتے ہیں یا قابل اعتبار کیسے بنتے ہیں، وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ اس وقت تم کر رہی ہو۔ سحر کا ضبط جواب دے گیا تھا اس کی بات سن کر، اور اس نے بے انتہا کھلے لفظوں میں فاریہ پر طنز کیا تھا۔ فاریہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی احمر آ گیا، اور وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ احمر نے فاریہ کے تنے ہوئے چہرے کو اور پھر سحر کے سرخ سرخ چہرے کو بڑی غور سے دیکھا تھا، اور پھر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ اسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ سحر کے چہرے پر موجود غصے کے تاثرات بہت دیر بعد بھی کم نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات اسے بتانی چاہیے کہ نہیں۔ سحر نے کچھ سوچتے ہوئے احمر کو دیکھا تو وہ اور غور سے اسے دیکھنے لگا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے سحر، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ مردوں کی ڈکشنری میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بات کو صرف منہ سے نکالنا جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں جانتے۔ اور مت بھولو کہ تمہارا کزن بھی ایک مرد ہے۔ اس کے ذہن میں فاریہ کی کہی ہوئی بات گونجی تو وہ بے انتہا الجھ کر دوبارہ اسے دیکھنے لگی۔ بولی، اب بھی کچھ نہیں، اور احمر کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے اس کے ساتھ، جسے وہ پتہ نہیں بتانا نہیں چاہ رہی یا بتانا چاہتی ہے اور بتا نہیں پا رہی۔ یہ بات وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ سحر اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتی، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ جب بھی مزید اسے کچھ پوچھے بغیر اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ ہمارا کھانا نہ بنائیں کیونکہ ہم کھا کر آئیں گے، اور جانتی ہو اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ ونڈ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے اس نے پوچھا تو سحر نے ہلکے سے اپنے سر کو جھٹکا اور پھر اپنی فائل کو ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے قدرے آڑی ہوئی اور اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ احمر نے بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو ہلکا پھلکا ہوتے دیکھا اور جانے کیا سوچ کر زیر لب مسکرا دیا۔ نہیں، تم بتاؤ کہاں جا رہے ہیں؟
पिज़्ज़ा हट है क्या वाकई? सहर की चीख निकल गई क्योंकि वो उससे बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि उसे पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाना है और वो लेकर नहीं जा रहा था कि मेरा वॉलेट खाली हो गया है। और आज इस अचानक प्रोग्राम पर वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। पिज़्ज़ा हट पर गाड़ी रोकते हुए उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसने एक नज़र पिज़्ज़ा हट पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर निकल आई। एतबार करना और काबिल एतबार होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अल्फाज थे या अंगारे थे, फारिया को अपना पूरा वजूद आग में जलता महसूस हो रहा था। जब से वो यूनिवर्सिटी से आई थी उसके अंदर आग लगी हुई थी। सहर ने साफ लफ्जों में उसका मजाक उड़ाया था और उसके साथ ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था कि किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो। तुम्हें अपने अल्फाज बहुत महंगे पड़ेंगे सहर, बहुत महंगे। होंठ भेंच कर उसने सोचा। बहुत फ़ख्र है ना तुम्हें अपने काबिल एतबार होने पर। तुम्हारी ज़ात का ये फ़ख्र मैंने खाक में ना मिला दिया तो कहना। फारिया ने सफाकी से सोचा। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अगर मेरा मंगेतर मुझ पर एतबार नहीं करता तो तुम्हारा भी तुम पर एतबार नहीं करेगा। अगर मैं अपनी मंगेतर की नज़र में काबिल एतबार नहीं हूँ तो मैं तुम्हें भी इस काबिल नहीं छोड़ूंगी। सहर तुम देखना। फारिया की आंखों में खून उतर आया था। सहर ने अनजाने में फारिया के अंदर परवान चढ़ते हुए हसद को हवा दे दी थी और ये उसका हसद ही तो था कि जिसकी वजह से वो सहर को ये जताने की कोशिश कर रही थी कि कोई मर्द कभी किसी औरत पर एतबार नहीं करता। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो गई थी क्योंकि सहर ने उसकी बात को सख्ती से रद्द कर दिया था और अब उसे अपनी बात को सच करके दिखाना था। चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता, वो सब कुछ करने पर तैयार थी क्योंकि वो उन लोगों में से थी कि जो अगर खुद कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते तो दूसरों को भी उसकी पहुंच से दूर कर देते हैं और ऐसे लोग दूसरों के लिए किस कदर खतरनाक साबित होते हैं। सहर को इस बात का अंदाजा नहीं था, वरना वो मासूम लड़की कभी उससे दोस्ती ना करती। इधर सहर फारिया के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। घर आकर उसे एहसास हुआ था कि अनजाने में उससे बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ उसे समझाना चाहती थी कि जो शख्स शादी से पहले उस पर एतबार नहीं करता वो शादी के बाद क्या करेगा। इसलिए उसे शादी से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन फारिया ने उसकी बात को कुछ इस अंदाज से लिया कि वो अपना मौकिफ बयान ही नहीं कर पाई और उससे पहले कि वो उसे अपनी बात का मतलब समझाती, फारिया ने अहमर का मजाक उड़ा डाला जो उसे किसी तौर गवारा नहीं था और फिर बात गुस्से में कहा कि कहाँ निकल गई थी। लेकिन अब उसे अपने अल्फाज की तलखी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो खुद को मुजरिम समझ रही थी। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक ही ख्याल था जो बार बार उसके जहन में आ रहा था और वो अपने ज़मीर से ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाई थी और फिर कुछ सोच कर फ़ोन की तरफ बढ़ गई थी क्योंकि आज हफ्ता था और वो पीर तक अपने अंदर होती जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम? फारिया उसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंकी। गालिबन उसे तवक्को नहीं थी कि उस तल्ख कलामी के बाद वो उसे फ़ोन कर सकती है। फारिया, मुझे तुमसे सॉरी करना था। आज गुस्से में मैंने जाने क्या क्या कह दिया। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुम्हें मेरी जो भी बात बुरी लगी है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड आई मीन इट। उसने किसी किस्म की कोई तमहीद बांधे बगैर बात शुरू कर दी थी। उसके लहजे में बेपनाह शर्मिंदगी थी। फारिया कुछ देर तक चुप रही थी, फिर उसने कहा था, कम ऑन यार, ये दोस्तों में सॉरी और थैंक यू क्या होता है। जो बात हुई थी उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। और दूसरी बात ये कि मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी थी। वाकई तुम सच कह रही हो? सहर के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, फारिया ने बड़े इत्मीनान से कहा और इस इत्मीनान के पीछे जो तूफान छुपा था उसे उसके अलावा कोई नहीं जानता था। थैंक्स गॉड, मैं कब से परेशान हो रही थी। सहर का लहजा हल्का फुल्का हो गया। तुम बहुत अच्छी हो फारिया, आई रियली लव यू। चंद लम्हों बाद सहर ने कहा, अपना ये से भरपूर और पुरखुलूस लहजा था। आई लव यू टू सहर। फारिया ने उसकी बात के जवाब में बड़े आराम से झूठ बोला और फिर फ़ोन बंद कर दिया। इतनी अच्छी दोस्त है मेरी, मैंने खामखा ही उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। खैर, आइंदा ख्याल रखूंगी। फ़ोन रख कर सहर ने मुस्कुराते हुए सोचा, और ये तो हकीकत है कि जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अपने ही जैसा समझते हैं कि आईने में इंसान को हमेशा अपना ही अक्स नज़र आता है। सहर भी उन्हीं लोगों में से थी। जब भी वो फारिया की खुश इखलाकी में डूबे लफ्ज़ों के पीछे छुपी छुपी बेतहाशा आग को महसूस नहीं कर पाई थी। अहमर की क्लासेस आज काफ़ी जल्दी हो गई थीं, सो वो अपने फ्रेंड्स को खुदाफिज कहकर शहर के डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। 12 बज चुके थे और शहर ने उसे सुबह बताया था कि वो आज 11 बजे तक फारिग हो जाएगी। चलो अच्छा है, आज ज़रा जल्दी घर चले जाएंगे। उसने घड़ी पर नज़र डालते हुए सोचा, वैसे भी आज वो कुछ ज़्यादा ही थकन महसूस कर रहा था।
اس کے ڈپارٹمنٹ پہنچ کر اسے ادھر ادھر دیکھا تو اسے گارڈن میں بیٹھی فاریہ نظر آ گئی۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می، شائستہ سی آواز پر فاریہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلیک جینز اور رائل بلیو ٹی شرٹ میں ہاتھ میں فائل پکڑے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ ارے احمر، آپ کہیے کیسے ہیں؟ فاریہ نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ ابھی تک تو ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اچھا ابھی تک؟ وہ پھر مسکرا دیا، پھر بولا سحر کہاں ہے؟ اور فاریہ کے ذہن نے بہت اچانک ہی بہت دور تک سوچ لیا۔ وہ ثاقب کے ساتھ کیفیٹیریا گئی ہے۔ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فاریہ نے کہا تھا۔ غالباً وہ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ آیا یہیں انتظار کرے یا اپنے ڈپارٹمنٹ چلا جائے، اور فاریہ نے اس کی سوچ کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ جبھی بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو برا لگا؟ احمد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر تعجب سے پوچھنے لگا، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ… وہ کہتے کہتے اچانک چپ ہو گیا۔ اسے بتانے کا کیا فائدہ؟ اس نے سوچا اور پھر بولا، خیر چھوڑیں، سحر آئے تو اسے کہیے گا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے، فاریہ کا انداز روکھا ہو گیا اس کے یکدم بات گول کر دینے پر، اور وہ پلٹ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا واپس چلا گیا۔ اعتبار۔ فاریہ نے اس کی پشت پر نظر جما کر نخوت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ میں دیکھوں گی کہ تم اس پر کتنا اعتبار کرتے ہو احمر حسن۔ احمر کے انداز نے اسے مزید سلگا دیا تھا۔ اس کے اندر جلتی حسد کی آگ اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر رخ موڑا تو اسے سامنے سے نادیہ کے ساتھ ہستی مسکراتی سحر نظر آ گئی، ہمیشہ کی طرح فریش اور خوبصورت۔ فاریہ نے نفرت سے اسے دیکھا، پتہ نہیں اسے ایک دم سحر سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی تک ہنسی آ رہی ہے سحری، اس بیچارے کا منہ کیسے کھل گیا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ منہ تو اس کا کھلنا ہی تھا، تم نے کہا بھی تو کیا تھا؟ سحر نے فاریہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کوک کی بوتل اسے پکڑائی اور نادیہ سے بولی، اور پھر ایک دم ہی فاریہ سے مخاطب ہو گئی جو ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اپنا اگلا پلان تیار کر رہی تھی۔ سحر کے مخاطب کرنے پر وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پتہ ہے فاریہ، نادیہ کاؤنٹر پر پہنچ کر اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ ان سے کہہ رہی ہے کہ 4 کوکے اور 3 سموس دے دے۔ سحر اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر بے تحاشا ہنسی تھی۔ کوکے اور سموس کیا ہوتا ہے؟ فاریہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بھائی کوک اور سموسے کو اس نے جلدی میں کوکے اور سموس کہہ دیا تھا۔ وہ بیچارہ ہوندک ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کا منہ دیکھتا رہا، پھر اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں نادیہ سے کہا کہ ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں اب تک بننا شروع نہیں ہوئی۔ آپ کسی اور کیفیٹیریا سے لا کر دکھا دیں ہمیں یہ دونوں چیزیں، انشاءاللہ ہم بھی بنانے لگیں گے۔ سحر نے وضاحت کی تو فاریہ کا ہنستے ہنستے پیٹ میں درد ہو گیا۔ خود وہ دونوں بھی بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ اصل میں ان کے ڈپارٹمنٹ کے کیفیٹیریا میں ایک نیا لڑکا ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا، کچھ بے وقوف سا تھا، اور لڑکے اور لڑکیوں نے اس کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت بکھلایا ہوا رہتا تھا۔ کوئی کچھ کہتا کچھ اور وہ سنتا کچھ تھا۔ شاید اسی لیے اگر اس وقت وہاں اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ نادیہ کے منہ سے نکلے ہوئے جلدی کے الفاظ کو سمجھ لیتا، لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، اور پھر اپنی بات کے جواب میں اس نے بے تحاشا کہکے سنے تھے۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا اور بہت خاموشی سے کیفیٹیریا میں بنے کچن میں چلا گیا تھا، اور پھر بہت دیر تک واپس نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ یہ دونوں اپنی چیزیں لے کر واپس بھی آ گئی تھیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر وقت اتنا بوکھلایا ہوا کیوں رہتا ہے۔ ان کی ہنسی تھمی تو سحر نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا، اب موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ سیدھی سی بات ہے، سب اس بیچارے کو اتنا تنگ کرتے ہیں، بوکھلانا تو اسے ہے ہی۔ فاریہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا؟ نادیہ نے بات بدل دی اور وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ احمد بہت دیر تک اس کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد ایک بار پھر اس کے ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ انتظار کر کر کے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ تینوں بہت زور و شور سے باتوں میں مصروف تھیں۔ اس کا غصے میں آنا قدرتی تھا۔ میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آئے کیوں نہیں؟ ان کے قریب آ کر اس نے قدرے غصے اور ناراضگی سے صرف سحر کو دیکھتے ہوئے کہا، تو حیرانی سے اس کے اکھڑے اکھڑے رویے کو دیکھ کر وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، لیکن تم نے تو کہیں آنے کا نہیں کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم خود آ کر مجھے پک کر لو گے۔ سحر نے اس کی صبح والی بات دہرائی تو اس کی نظریں بے اختیار فاریہ پر گئی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ بول پڑی، سوری سحر، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، یہ ابھی کچھ دیر پہلے آ کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم جیسے ہی آؤ میں تمہیں ان کے ڈپارٹمنٹ بھیج دوں۔ اس نے شرمندگی سے کہا تو احمد بولا، کچھ دیر پہلے نہیں محترمہ، پورے پون گھنٹے پہلے آیا تھا میں۔ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا غصہ تھا۔
سوری، فاریہ نے سر جھکا لیا، گو کہ اسے جان بوجھ کر سحر کو احمر کے آنے کا نہیں بتایا تھا، لیکن اس وقت اسے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ ادھر سحر الگ پریشان پریشان سی کھڑی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی طرف سے بولے۔ احمر غصے میں تھا اور فاریہ شرمندہ تھی، اور ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے کہ احمر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب چلو یا ابھی بھی رکنا ہے؟ نہیں چلو، اسے فوراً جھک کر اپنی چیزیں اٹھائیں اور ان دونوں کو خدا حافظ کرتی ہوئی احمر کے پیچھے چلی آئی۔ احمر تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کے تیز قدموں کے مقابلے میں تقریباً اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو احمر نے پلٹ کر ایک کڑی نظر اس پر ڈالی، پھر بولا، پون گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا۔ وہ کہہ تو رہی تھی کہ وہ بھول گئی تھی، اور وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی جلدی جلدی فاریہ کی صفائی دینے لگی تھی کہ احمر نے اسے ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ اچھا بس کرو، مجھے کچھ نہیں سننا، میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے پر سحر نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چپ ہو گئی، اور پھر جب آدھا راستہ گزر جانے کے باوجود کچھ نہیں بولی تو احمر کو احساس ہوا کہ یہ اتنا بولنے والی لڑکی ایک دم چپ کیوں ہو گئی اور پھر اچانک ہی اس نے گاڑی کا رخ آئس کریم پارلر کی طرف موڑ لیا تو سحر کا موڈ خود بہت ٹھیک ہو گیا اور احمر کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ رم جھم برستی بارش اسے بے چین کیے دے رہی تھی، لیکن احمر کی موجودگی کے باعث وہ خود پر بہت ضبط کر کے صرف گلاس ڈور سے اس کا نظارہ دیکھنے پر اکتفا کیے ہوئے تھی۔ جاتی سردیوں کا سرد ترین دن تھا جب اچانک بغیر کسی آثار کے بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس دن سنڈے تھا، ورنہ اس وقت وہ لوگ یونیورسٹی میں بھیگ رہے ہوتے۔ اف کاش آج سنڈے نہ ہوتا، کم از کم یونیورسٹی میں آرام سے بھیگ تو لیتی، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے قدرے بے چارگی سے احمر کو دیکھا جو اس پر پہرا بٹھائے خود کافی مگن انداز میں تایا ابو یعنی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھا۔ پھر اس نے دونوں خواتین کو دیکھا جو سر جوڑے دنیا جہان کی باتوں میں مگن تھیں، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے کھسکنا چاہا تھا، سحر اسے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ احمر کی آواز پر بوکھلا کر پلٹی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے کمرے میں، وہ منمنائی۔ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو ادھر۔ اس کی چالاکی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کمرے میں جانے کے بجائے وہ ٹیرس پر جانا چاہ رہی تھی۔ مجھے کام کرنا ہے۔ اس نے بے حد بے چارگی سے اسے دیکھا، اپنی طرف سے تو اسے پوری احتیاط کی تھی اٹھنے میں، لیکن پھر بھی اس کی تیز نظروں سے بچ کر جانے میں ناکام ہو گئی تو اسے رونا آ گیا۔ اس کا دل بےتاب ہو رہا تھا ٹیرس پہ جانے کو، اور احمر تھا کہ کسی طرح اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کوئی کام وام نہیں کرنا، چلو بیٹھو ادھر، احمر نے کچھ سختی سے کہا۔ میں بس 5 منٹ میں۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اسے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ اس نے قریب آ کر بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لا کر اپنے ساتھ والے کشن پر بٹھا لیا۔ اسے بے چارگی سے تایا ابو کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر مسکرا دیے۔ کیا مصیبت ہے؟ خود تو جا نہیں رہا، مجھے بھی نہیں جانے دے رہا۔ اب کہ اس نے غصے سے احمر کو گھورا تھا جو کہ اسے بٹھا کر خود دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ سحر نے ایک بار پھر حسرت و یاس سے برستی بارش کو دیکھا جس میں کافی تیزی آ گئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ میں ٹیرس پہ جا سکوں۔ وہ طریقہ سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ ہیلو، سحر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جی پاپا، ہاں ہے، یہیں بیٹھا ہے۔ احمر اسے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ پاپا کا فون ہے، بلا رہے ہیں تمہیں، اسے کہا اور اس کے آنے پر ریسیور اسے تھما لیا اور خود تایا ابو کے پاس جا بیٹھی۔ تایا ابو، آپ کہیں نا احمر سے کہ مجھے جانے دے، صرف تھوڑی دیر کے لیے، میں بس 5 منٹ میں آ جاؤں گی، پلیز تایا ابو۔ اسے موقع پاتے ہی منت بھرے انداز میں تایا ابو کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا اتنی سخت سردی ہے، اس میں نہانا ٹھیک نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے سمجھانا چاہا تو وہ بچوں کی طرح مچل گئی۔ نہیں نا تایا ابو، کچھ نہیں ہوگا، بس 5 منٹ پلیز۔ اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے احمر آ گیا۔ ابو، چاچو کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ تایا ابو کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اس نے بتایا۔ اچھا، کہاں ہے وہ اس وقت؟ انکل شہریار انکل کے گھر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انکل شہریار کی بھی گاڑی خراب ہے، ورنہ وہی چھوڑ دیتے انہیں۔ اچھا تو پھر چلو جاؤ پھر جلدی سے، اور ہاں موسم خراب ہے، وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے لے آؤ۔ پتہ نہیں کیا خبط سوار ہوا تھا اسے جو اتنے خراب موسم میں چلا گیا۔ بچے بڑے ہو گئے لیکن اس کا بچپنا نہیں گیا ابھی، وہ اسے کہتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے۔
اچھا، احمد نے انہیں جواب دے کر سحر کو دیکھا جس کا چہرہ اس کے جانے کی خوشی میں کھل اٹھا تھا۔ وہ جاتے جاتے رک گیا اور پھر اسے مخاطب کر کے تنبیہ والے انداز میں بولا، تم بارش میں نہیں نہاؤ گی، سمجھی؟ نہیں، بالکل نہیں احمد، تم نے منع کر دیا ہے تو اب میں کیسے جا سکتی ہوں؟ انتہائی سعادت مندی سے اسے کہا تو تایابو کو ہنسی آ گئی اور پھر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے احمد سے بولے، اب جا چکو بیٹا، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ جی ابو، بس جا رہا ہوں۔ جیکٹ پہنتے ہوئے اسے ٹیبل پر سے چابی اٹھائی۔ سحر نے اسے دروازے تک چھوڑا تو وہ اسے ایک بار پھر تنبیہ کرنا نہ بھولا۔ اسے ایک بار پھر بڑی سعادت مندی سے سر ہلا دیا تھا اور پھر جیسے ہی اس کی گاڑی پورچ سے نکلی سحر نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سحر، کہاں جا رہی ہو؟ احمد نے منع کیا تھا نا؟ بس ابھی آئی تایابو، سیڑھیوں پہ اندھا دھند بھاگتے اسے بغیر روکے جواب دیا تھا۔ احمد کے کمرے میں آ کر اس نے اس کی جیکٹ پہنی اور ٹیرس میں آ گئی۔ اف! سرد ہوا کا ایک بے انتہا سرد جھونکا اپنے ساتھ بے تحاشا پانی لیے اسے ٹکرایا تو اسے جھرجھری آ گئی۔ اس نے جیکٹ کے دونوں کونوں کو پکڑ کر ایک دوسرے کے قریب کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ریلنگ تک آ گئی۔ بارش میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ جیکٹ پہننے کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اسے مزہ بھی آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ واؤ، مزہ آ گیا! بجلی کے چمکنے سے بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ اوپر کی طرف کر لیا۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور اسے بے حد مزہ آ رہا تھا، اور تیزی سے منہ پر گرتے ہوئے پانی کو محسوس کرنے میں وہ اس قدر مگن ہو گئی کہ نہ اسے گیٹ کھلنے کی زوردار آواز آئی، نہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اور نہ ہی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ اور پھر چند لمحوں بعد چہرہ نیچے کر کے اسے آنکھیں کھولیں تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ احمد کی گاڑی پورش میں کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے پلٹی اور پھر جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ احمد آڑ میں کھڑا بڑی خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، تو وہ اپنی جگہ پر ہی نظر جھکا کر کھڑی رہ گئی کہ اس وقت اس کے غصے کو فیس کرنا اس کے لیے قطعی مشکل تھا۔ یا اللہ بچا لے، اس کے دل سے بے اختیار نکلا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے احمد کی سخت آواز سنی تھی، اب آ جاؤ یا جم گئی ہو وہاں۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ سحر کی جان ہوا ہو گئی۔ خوف سے اسے سردی زیادہ لگنے لگی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کے قریب چلی آئی۔ سرد ہواؤں نے اس کا چہرہ سفید کر دیا تھا جس پر سے پانی کے قطرے اب تک ٹپک رہے تھے۔ منع کیا تھا نا میں نے؟ احمد نے دانت کچکچا کر اس کے سفید پڑتے چہرے اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھ کر کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بس اس کی بات ادھوری تھی کہ ایک تیز جھونکا اسے ٹکرایا، اسے بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ چلو نیچے۔ اسے سردی سے کانپتے دیکھ کر اسے پوچھ گچھ کا سلسلہ ترک کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اس ڈر سے کہ کہیں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر اس کے گیلے پیر پھسل نہ جائیں۔ چینج کرو فٹافٹ اور بال سکھاؤ فوراً، اس کے کمرے میں چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا کہ شکر کے ڈانٹ نہیں کھانی پڑی۔ اف! سحر کی بچی، کیا ضرورت تھی تمہیں خود میں اتنا مگن ہونے کی کہ تمہیں احمد کی گاڑی بھی نظر نہ آئی؟ جیکٹ اتارتے ہوئے اس نے خود کو کوسا۔ پورا کر لیا نا اپنا شوق، اب تیار ہو جاؤ اس کی ڈانٹ۔ اف! اسے ایک بار پھر سخت قسم کی جھرجھری آئی تھی اور وہ اپنی سوچ کا سلسلہ منقطع کر کے کپڑے لے کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی کہ اب سردی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اس کے لیے، اور چینج کر کے وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اگر کمرے میں داخل ہوتا احمد پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو یقیناً وہ منہ کے بل نیچے گرتی۔ سحر دونوں بازوؤں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے بری طرح گھبرا کر پکارا اور وہ جواب دیے بغیر اس کے بازو میں جھول گئی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا احمد کو ڈر تھا۔ 4 دن تک وہ شدید بخار میں مبتلا رہی، اور جب بخار زیادہ تیز ہوتا تو سر میں بھی درد شروع ہو جاتا اور وہ رونا شروع کر دیتی۔ اس پر احمد کو مزید غصہ آتا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ بارش میں نہائے کیوں، اور سحر کو اس کی ڈانٹ سن کر اور رونا آتا کہ ایک تو اسے تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ڈانٹ رہا ہے، اور پھر احمد کو ہی نرم ہونا پڑتا۔ 5-6 دن تک یہی سے چکر چلتا رہا، اور خدا خدا کر کے اس ایک ہفتے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو احمد کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ سب اس کے رونے سے بے حد پریشان ہو جاتے تھے۔ آخر ایک لوتی جو تھی۔ تھینکس گاڈ تم آئی تو صحیح۔ نادیہ نے اسے دیکھتے ہی شکر کا سانس لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اسے پوچھا۔ احمد سے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اب ٹھیک ہوں، جبھی تو اسے آنے دیا ہے۔
سحر نے مسکراتے ہوئے کہا تو نادیہ شوخی سے آنکھیں نچاتے ہوئے بولی، اس نے کس نے؟ اور سحر کو ہنسی آ گئی۔ ایک ہی ہے، اس لیے یہ کس نے وس نے مت کرو۔ ایک ہی ہے سے کیا مراد ہے؟ اب کہ فاریہ بولی تو سحر نے دونوں کو گھورا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ کہ کام کیا کیا ہوا ہے؟ کام تو بہت ہوا ہے، وہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر سن لو۔ وہ کیا؟ نادیہ کی بات پر سحر تجسس سے بولی تو نادیہ فاریہ کو دیکھنے لگی۔ بتا دوں؟ جواب میں فاریہ نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے تو وہ بولی، احمد نے فاریہ سے سوری کیا تھا۔ نادیہ نے اپنے تئیں اسے بہت اہم خبر بتائی تھی، لیکن سحر کا رد عمل اس کے لیے قطعی غیر معمولی تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی تھی، ہاں مجھے معلوم ہے، اس دن جس دن فاریہ نے احمد سے اس کے نہ بتانے پر سوری کیا تھا اور احمد اس کی سوری کا نوٹس سوری کے بغیر کوئی نوٹس لیے سحر سے مخاطب ہو گیا تھا، تو سحر کو بہت برا لگا تھا، یہ سوچ کر کہ فاریہ نے اس کے اور نادیہ کے سامنے اپنی بے عزتی محسوس کی ہوگی۔ اس نے احمد کو صرف ہلکا سا احساس دلایا تھا کہ وہ واقعی شرمندہ تھی اور اسے اس کی سوری قبول کر لینی چاہیے تھی۔ تب احمد نے اسے جواب دیا تھا کہ اسے خود بھی بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے اور وہ اسے سوری کر لے گا، اور وہ بے انتہا ہلکی پھلکی ہونے کے ساتھ بے انتہا سرشار اور پرسکون بھی ہو گئی تھی کہ اسے اپنا مطلب احمد پر واضح کرنے کے لیے زیادہ محنت، بلکہ زیادہ کیا، بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور وہ چند لمحوں میں ہی سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نادیہ حیرت سے چیخی، تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو یہاں تھی ہی نہیں۔ نادیہ کے ساتھ ساتھ فاریہ کو بھی اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر سحر کو ہنسی آ گئی، پھر بولی، ظاہر سی بات ہے، احمد نہیں بتایا ہے، کوئی جن تو نہیں میرے قبضے میں، اسے تمہیں اور کچھ نہیں بتایا؟ سحر کو محسوس ہوا کہ فاریہ کا موڈ بہت اچانک کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی، وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور کیا؟ فاریہ کا خیال تھا کہ احمد نے سحر سے ضرور ثاقب کے بارے میں پوچھا ہوگا، لیکن سحر کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا، اور اپنی پہلی ترکیب ناکام ہو جانے پر فاریہ کو اچانک ہی غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے تو سحر کی غیر موجودگی کو بھی کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ احمد نے زبردستی سحر کو روک دیا ہوگا اور اس کی بیماری کا وہ بہانہ بنا رہا ہے، لیکن سحر کی شکل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ واقعی بیمار تھی، اور فاریہ کی ساری امید پر پانی پھر گیا۔ اس کا غصے میں آنا فطری تھا۔ جبکہ سحر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے خاموش دیکھ کر اسے پھر اپنا سوال دہرایا، بتاؤ نا فاریہ، اور کیا؟ اور فاریہ نے بہت اچانک ہی موضوع کے ساتھ ساتھ موڈ بھی خوشگوار بناتے ہوئے کہا، اور یہ کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ اس جانچنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھ کر فاریہ نے کہا تو بے اختیار ایک طویل سانس سحر کے اندر سے خارج ہوئی تھی، پھر وہ بولی، ظاہر ہے پورے ایک ہفتے بیمار رہی ہوں، کمزور تو ہونا ہی تھا۔ اچھا خیر، اب مجھے یہ بتاؤ کہ پڑھائی میں کیا کیا ہو چکا ہے؟ اسے اچانک ہی پڑھائی کی فکر سوار ہو گئی تو نادیہ بولی، باقی سبجیکٹس کا تو اتنا نہیں ہوا، لیکن میتھس کا پورا ایک چیپٹر ختم ہو گیا ہے، اور اتنا مشکل ہے کہ مجھے سمجھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا، تم وہ کیسے کرو گی؟ ارے میتھس، سحر ہنسی، اس کی تو تم فکر نہ کرو، آخر احمد کا میتھس میں ماسٹرز کس دن کام آئے گا اگر میں اسے نہیں سمجھوں گی؟ او ہو، ہم تو بھول ہی گئے تھے۔ فاریہ اپنی لیکچر کی کاپی کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو وہ دونوں اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ سحر وہ ستاروں سے سجے آسمان پر نظریں جمائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ جب پیچھے سے آ کر احمد نے اسے پکارا تھا، اس نے جواب دیے بغیر مڑ کر اسے دیکھا، جو اب اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسے سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ سیاہ چادر نے اس کی چمکتی رنگت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ احمد ایک نظر اس کے دلکش و حسین چہرے پر ڈال کر نیچے جھانکتے ہوئے بولا، یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی سردی میں؟ سردیاں جاتے جاتے ایک بار پھر آ گئی تھیں، شاید اس دن کی بارش کا اثر تھا۔ کیا پھر بیمار پڑنے کا ارادہ ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نہ کرے، اس کے منہ سے ایک دم نکلا تو وہ ہنس پڑا۔ بارش میں نہانے کا تو تمہیں بڑا شوق ہے، اور بیمار پڑنے سے اتنا ڈرتی ہو؟ تو کون نہیں ڈرتا بیمار پڑنے سے؟ وہ اسے گھورتی ہوئے بولی تو اسے فوراً سینہ تان لیا۔ میں جو ہوں، میں تو نہیں ڈرتا۔ اچھا بس بس، زیادہ شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ یہ تو اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، جب اسے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں سوچتا تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی تھی، اور اب بھی اسے یہی کیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بات بدل کر بولا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی دوست بنایا؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ تو پہلے دن ہی بن گئے تھے، ملوایا تو تھا تم سے؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولی، میں دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ تمہاری سہیلیاں ہیں۔
احمد نے اپنے سوال کو واضح کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ احمد نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر بھی یار، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا، ایسے میں کم از کم سلام دعا تو سب سے رکھنی چاہیے نا، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اور میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ حدود میں رہ کر جو بھی کام کیا جائے وہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو صرف اپنی حدود جانتے ہیں نا احمد، سامنے والے کی قائم کردہ حدود کا ہمیں کیا معلوم؟ اور ممکن ہے کہ جہاں ہماری حدیں ختم ہوتی ہوں وہاں سے اس نے شروعات کی ہو۔ پھر اس کے جواب میں وزن تھا۔ احمد نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر دوڑتی اکا دکا گاڑیوں پر تھیں۔ ویسے تم اتنی بے وقوف ہو نہیں جتنا میں تمہیں سمجھتا تھا۔ پھر کتنی ہوں؟ اس کے لہجے کی شرارت کو بھانپ کر سحر نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، اس سے تھوڑی کم ہو۔ اچھا۔ اس نے دوبارہ اپنی نظریں سڑک پر جما دیں۔ اچانک ہی احمد کو کچھ خیال آیا تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جس دن میں تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ لینے آیا تھا تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ کیفیٹیریا۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ فاریہ تو وہیں بیٹھی تھی۔ نادیہ کے ساتھ۔ اس کے جواب پر احمد نے ہونٹ بھینج کر اسے دیکھا۔ وہ بھی ثاقب کے ساتھ کیفیٹیریا گئی ہے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ چلو اندر، اب سردی بڑھ گئی ہے، صبح جانا بھی ہے۔ وہ گول مول سا جواب دے کر اسے اندر لے آیا۔ سحر کو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی کچھ عجیب سے محسوس ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ بولی نہیں اور وہ ٹیرس کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ سر جھٹک کر لیکچر اتارنے بیٹھ گئی جو ایک ہفتے کی غیر حاضری کی وجہ سے مس ہو گئے تھے۔ احمد، مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سحر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسی وقت۔ اس کی ٹیبل کے قریب آ کر وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ضروری کام ہے؟ ہاں، مجھے اس کے نوٹس واپس کرنے ہیں۔ صبح کر دینا، یونیورسٹی تو جاؤ گی نا؟ نہیں امر، ابھی واپس کرنے ہیں کیونکہ کل ہمارا ٹیسٹ ہے اور میں نے اس سے اسی وعدے پر لیے تھے کہ میں رات تک واپس کر دوں گی۔ اسے تفصیل بتائی۔ تم فوٹو اسٹیٹ کروا لیتی نا، لانے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے اس سے کہا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے خیال ہی نہیں آیا، ورنہ کروا لیتی۔ یار، مجھے اتنا لمبا چوڑا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے اور فاریہ کا گھر اتنا دور ہے کہ آنے جانے میں ہی کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ احمد نے بیزاری سے کہا تو وہ کچھ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، اچھا ایسا کرو کہ تم ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دو، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اتنی رات کو تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی؟ احمد نے خفگی سے اسے گھورا۔ پھر کیا کروں؟ وہ بے انتہا پریشان ہو گئی۔ اسے ہر حال میں اس کے نوٹس واپس کرنے تھے کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ احمد نہ خود راضی ہو رہا تھا اور نہ اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پریشانی کے عالم میں اسے دونوں ہاتھوں کو بے دردی سے آپس میں مسلا تو اسے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا اور ہاتھوں میں پکڑا پین ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو فٹافٹ تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ او تھینکس یو احمد، تھینکس یو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اسے بیچ سے ہی ٹوک دیا تو وہ اسے دیکھ کر ہنستی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پاگل لڑکی۔ احمد مسکراتا ہوا گاڑی کی چابیاں اٹھا کر نیچے آ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد جب وہ تیار ہو کر ہاتھوں میں اس کے نوٹس کی فائل پکڑے نیچے آئی تو وہ پاپا سے کہہ رہا تھا، کچھ نوٹس واپس کرنے ہیں اسے اپنے دوست کو، وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں؟ ہاں چلو۔ جلدی آنا بیٹا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو پیچھے سے پاپا نے تاکید کی تھی۔ جی چاچو، احمد نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے ذرا زور سے کہا تھا۔ فاریہ کے پوچھنے پر ایک 9-10 سالہ لڑکا ان دونوں کو ڈائریکٹ ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ فاریہ وہیں بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم ہی قلم اور بک صوفے پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تم آ گئی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ اب نہیں آؤ گی، فاریہ نے گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، وعدے کے پکے ہیں ہم، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے احمد، آپ کھڑے ہیں، بیٹھیں پلیز، احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے کہا اور اس کے بیٹھ جانے پر وہ سحر کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے یوں ہی احمد کی نظر اپنے برابر رکھی ڈائری پر پڑی تھی۔ نہیں یار، بس اب چلوں گی، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے اور احمد کو اپنا اسائنمنٹ بھی مکمل کرنا ہے۔ فاریہ کے بہت اصرار پر بھی سحر نہیں رکی تھی۔ چلو احمد، اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا تو احمد کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا احمد بھائی، یہ اتنی جلدی مچا رہی ہے جانے کی، ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں۔
سحر کے پیچھے آتی فاریہ نے منہ بنا کر کہا تو احمد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کبھی صحیح کہتا ہوا باہر نکل گیا، اور فاریہ چونکہ سحر کی طرف متوجہ تھی اس لیے اس کے لہجے کو محسوس نہیں کر سکی۔ اوکے سحر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ اسے گیٹ پر چھوڑنے آئی تو اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی اوکے۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی جو احمد ریورس کر رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد فاریہ گیٹ بند کر کے واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو یہ دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ اس کے 5 سالہ بھتیجے نے اس کی ڈائری کے کئی ورق پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ کامی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسے حسرت سے پھٹے ہوئے صفوں کے بے شمار ٹکڑوں کو دیکھا جو قالین پر بکھرے پڑے تھے۔ جواباً کامی گلا پھاڑ کر رونے لگا تو اسے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بھابھی نے شاید اب تک اس کی آواز نہیں سنی تھی جب بھی وہ اب تک نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اسے لپک کر اس گول مٹول سے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور اس کے چپ ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، البتہ اسے اپنی ڈائری کے بے حال ہو جانے کا بے تحاشا دکھ ہوا تھا۔ یار تمہاری یہ دوست کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ راستے میں احمد نے سحر سے کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو کیوں؟ کیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ کم آن احمد، ایک مرد ہو کر تمہیں ایک لڑکی کی آنکھوں سے خوف آتا ہے، اور وہ لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں، میری اپنی دوست کی آنکھوں سے۔ سحر کو اس کی بیتوکی بات پر ہنسی آئی۔ تمہاری دوست ہے اس لیے مجھے زیادہ خوف آتا ہے، کوئی اور ہوتی تو میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ سحر نے اس کے لہجے کو محسوس کر کے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے احمد، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، بات تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے دوستی ختم کر دو۔ رائٹ ٹرن لیتے ہوئے اسے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ کمال کرتے ہو احمد، تم بھی میری اتنی اچھی دوست ہے اور میں بنا کسی وجہ کے اس سے دوستی ختم کر دوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے احمد نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا۔ فضول باتیں نہیں کرو اور گاڑی ذرا تیز چلاؤ، ہمیں ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اور تمہیں ابھی اپنا اسائنمنٹ بھی مکمل کرنا ہے۔ نہیں مکمل ہوگا تو مجھ پر چیخو گے کہ میں تمہیں لے کر گئی تھی۔ موضوع بدلنے کی خاطر اس نے خاصی طویل بات کی تھی اور احمد سمجھتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا صرف چیخوں گا نہیں، ماروں گا بھی۔ احمد، سحر نے خفگی سے اسے گھورا تو اس نے ہنستے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھا دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں کلاس لینے کے بعد لان میں آ کر بیٹھی ہی تھیں کہ ثاقب آ گیا۔ وہ ان کا کلاس فیلو تھا۔ فاریہ کی اس سے خاصی دوستی تھی اور محض فاریہ کی وجہ سے ہی نادیہ اور سحر کو بھی اسے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ویسے تو وہ بہت ڈیسنٹ سا بندہ تھا، بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ سحر نے ایک دو بار فاریہ کو ٹوکا بھی تھا، لیکن فاریہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو وہ دونوں چپ ہو گئیں کہ ثاقب کو براہ راست ٹوکنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اس دن نادیہ نہیں آئی تھی۔ فاریہ اور سحر کیفیٹیریا چلی گئی۔ حسب توقع کچھ دیر بعد ثاقب ان کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر سحر نے قدرے ناگواری سے فاریہ کو دیکھا، لیکن وہ صاف نظر انداز کر کے اس سے مخاطب ہو گئی۔ آج تو تم ہمیں اپنے پیسوں سے کھلاؤ گے نا؟ شگفتہ سے لہجے میں شوخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ سحر کو اس کا یہ انداز برا لگا تھا۔ وہ خواہاں ہی اسے شے دے رہی تھی، لیکن وہ اس بار بھی چپ رہی تھی۔ ہاں ہاں، میں تو روز تم لوگوں کو اپنے پیسوں سے کھلانے پر تیار ہوں، اس نے چہک کر کہا۔ چلو پھر منگوا لو جلدی سے بہت ساری چیزیں، فاریہ نے مزے سے کہا تو وہ سحر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کیا لیں گی سحر؟ شکریہ، میرا موڈ نہیں ہے کچھ کھانے کا، اس نے بدمزگی سے منہ بنا کر کہا۔ پھر بھی کچھ تو لے لیں، اس نے اسرار بھرے لہجے میں کہا تو سحر کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ میں نے کہا نا میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کے لہجے پر لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ فاریہ کو سحر کا یہ انداز سخت برا لگا جب بھی وہ ثاقب سے بولی تم رہنے دو اسے، میرے لیے تو منگواؤ۔ ثاقب نے ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی ٹیبل مختلف چیزوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے منع کرنے کے باوجود ثاقب نے اس کے لیے پیپسی منگوا لی تھی۔ او نو! فاریہ کے ہاتھ سے اچانک ہی چمچہ چھوٹ کر اس کے خوبصورت کپڑوں پر گر کر نشان بنا گیا تھا۔ میں آئی ایک منٹ۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش بیسن کی طرف بھاگی۔ آپ کچھ اور نہ لیں لیکن یہ ڈرنک تو لے لیں پلیز۔ فاریہ کے جانے کے بعد ثاقب نے ڈرنک اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور سامنے سے آتے احمد کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کیفیٹیریا تک آ گیا تھا اور یہاں جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سحر نے کچھ پس و پیش کے بعد اس کے ہاتھ سے ڈرنک لے لی تھی اور اسی لمحے اسے اپنے منہ پر لائٹ پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور کچھ نہ پا کر سر جھٹک کر واش روم کی طرف دیکھنے لگی کہ فاریہ اب تک کیوں نہیں نکلی۔
और अहमर आगे आने के बजाय उल्टे कदमों वापस पलट गया था। उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अभी उसके ज़हन से ये वाक़या भी नहीं निकला था कि एक और वाक़या रूनुमा हो गया। उस दिन वो अपने कैफ़ेटेरिया में बैठा अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, जब एक शनासा-सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, और उसे वो आवाज़ पहचानने में सिर्फ़ चंद लम्हे लगे थे। वो फारिया की आवाज़ थी, जो अपनी दोस्त के साथ बैठी उससे कह रही थी, मैंने उसे बहुत समझाया है आलिया, लेकिन वो मान नहीं रही। वो कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ साकिब से करूँगी और किसी से नहीं। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो तो अपने कज़न से बचपन से मंसूब है। आलिया की आवाज़ में ताज्जुब था। हाँ, इसीलिए तो मैं उससे कह रही थी कि ऐसा ना करे, फ़ज़ूल में बदनामी होगी। लेकिन वो मान नहीं रही। साकिब ने ना जाने उस पर क्या जादू कर दिया है कि उसे उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो कहती है कि अगर साकिब से शादी ना हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे समझाऊँ? उसका कज़न उसे बहुत चाहता है, ना सिर्फ़ चाहता है बल्कि अपने आप से ज़्यादा उस पर एतबार भी करता है, और उसे देखो वो कैसे उसके एतबार का फ़ायदा उठा रही है। फारिया की आवाज़ में ताज्जुब था। अहमद बेख्याली में उसकी बातें सुनने लगा था। उसे पता नहीं था वो दोनों किसके बारे में बातें कर रही थी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। मुझे तो उसके कज़न पर तरस आ रहा है। क्या गुज़रेगी बेचारे के दिल पर, जब उसे पता चलेगा कि उसकी मंगेतर किसी और के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है। कहीं ये लोग अभी उसे इतना ही सोचा था कि चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे एक बार फिर फारिया की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सहर से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगी। हाँ, वाक़ई मेरे भी वहमो-गुमान में नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है। शुरू में तो हम उसे कितना डरपोक समझते थे, लेकिन जिस अंदाज़ में उसने साकिब से दोस्ती बढ़ाई है, वो वाक़ई काबिल-ए-दाद है। फ़ारिया की बातों ने उसके अंदर आग लगा दी थी। उसका खून खौलने लगा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस कदर गिर सकता है। गुस्से से उसके दिमाग की रगें तन गई थीं। बेइंतहा तैश के आलम में उसने एक ज़ोरदार मुक्का टेबल पर मारा था, और अगले ही लम्हे वो वहाँ से चला गया था। फ़ारिया ने फ़ातिहाना मुस्कुराहट समेत उसे जाते हुए देखा। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अहमर के कैफ़ेटेरिया से जाते ही वो आलिया का शुक्रिया अदा करके कि उसे उस ड्रामे में उसका साथ दिया, तेज़ी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ आई थी। कहाँ थी तुम? सहर ने उसे देखते ही पूछा। वो 10 मिनट का कहकर गई थी और आधे घंटे बाद वापस आई थी। सहर अकेले बैठे-बैठे बोर हो गई कि आज फिर नादिया ने छुट्टी की थी। यार, वो आलिया ने रोक लिया था, आने ही नहीं दे रही थी। अभी भी ज़बरदस्ती आई हूँ, फ़ारिया ने फूली सांसों से उसके पास बैठते हुए कहा, और इधर-उधर देखने लगी। सामने ही उसे साकिब आता नज़र आया, और उसके करीब आने से पहले फ़ारिया ने अपने बैग से एक लिफ़ाफ़ा निकाल कर सहर को दिया, और बहुत आजिज़ाना लहजे में बोली, सहर प्लीज़ तुम ये मेरे जाने के बाद साकिब को दे देना। ये क्या है? उसने हक्का-बक्का होकर लिफ़ाफ़े को देखा। देखो प्लीज़, इस वक़्त मुझसे सवाल-जवाब मत करो। अगर वो मेरे जाने से पहले आ गया तो मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन फ़ारिया, तुम सहर ने कुछ उलझ कर उसे देखा, तो वो शिकायती नज़रों से उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ सहर, तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? ओके। सहर ने थक कर उसके हाथ से लिफ़ाफ़ा ले लिया, और वो तेज़ी से उठकर सामने की तरफ चली गई। साकिब के आने पर सहर ने फ़ारिया का दिया हुआ लिफ़ाफ़ा उसकी तरफ बढ़ाया, तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। ये क्या है? मुझे नहीं पता। फ़ारिया ने मुझसे सिर्फ़ इतना कहा था कि मैं ये आपको दे दूँ। साकिब ने चंद साने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा, और फिर उसके हाथ से लिफ़ाफ़ा ले लिया। सहर को एक बार फिर अपने चेहरे पर लाइट पड़ती महसूस हुई थी। अब उसे कुछ परेशान होकर इधर-उधर देखा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये लाइट किस चीज़ की है? क्या मैं इसे यहीं खोल लूँ? साकिब के सवाल ने उसकी तवज्जो उसकी तरफ से हटाई थी। उसने कुछ चौंकते हुए उसे देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोली, आपकी मर्ज़ी है। बेहतर होगा कि मैं इसे यहाँ ना खोलूँ। खुद कलामी के से अंदाज़ में कहते हुए वो खड़ा हो गया। और उसके जाने के चंद लम्हों बाद फ़ारिया उसके पास आ गई, तो सहर ने पूछा, आखिर क्या था उस लिफ़ाफ़े में? कुछ ख़ास नहीं। फ़ारिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए, तो सहर की तशवीश बढ़ गई। फिर भी पता तो चले ना कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जो तुम खुद नहीं दे सकी उसे? उसमें फ़ारिया एकदम ही हँसने लगी, और कुछ देर हँसने के बाद बोली, उसमें कुछ नहीं था, वो लिफ़ाफ़ा खाली था। क्या? सहर को शौक लगा था उसकी बात पर। लिफ़ाफ़ा खाली था? हाँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? सहर ने झुंझला कर पूछा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और उससे पहले कि फ़ारिया उसे जवाब देती, अहमद आ गया। चलो, उसके करीब आकर उसे कहा। उसके तेवर बेहद जारहाना थे, और लहजे से तो जैसे आग बरस रही थी। फ़ारिया को साफ नज़रअंदाज करके वो सहर से बोला, तो वो उसे सहम कर देखने लगी। अहमद, क्या हुआ है? तुम चलो। इस बार उसका लहजा पहले से ज़्यादा सख्त था। सहर का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था, और जब वो खड़ी हुई तो उसे अपनी टाँगें बुरी तरह काँपती हुई महसूस हुई थीं, और खौफ से उसके हाथ से फ़ाइल छूट गई, और सारे पेपर्स ज़मीन पर बिखर गए। सहर ने खौफज़दा नज़रों से अहमद को देखा, जिसका गुस्सा फ़ाइल गिरने से और बढ़ गया था। उठाओ अब इसे, मेरा मुँह क्या देख रही हो? उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसे चटक कर कहा। तो सहर को फ़ारिया के सामने बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, जो बज़ाहिर बेनियाज़ थी।
بیٹھی گھاس نوچنے میں مصروف تھی۔ جلدی کرو اور پارکنگ میں آؤ، خونخوار لہجے میں کہتا ہوا وہ پلٹ کر واپس چلا گیا، اور تو فاریہ نے نظر اٹھا کر سحر کو دیکھا، جس کا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ ایک دم اپنے لہجے میں حیرانی سموتے ہوئے اس نے خاموشی سے بکھرے پیپرز سمیٹتے ہوئے سحر سے پوچھا، تو بغیر اوپر دیکھے ہی وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بہت ہلکی آواز میں بولی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح تک تو ٹھیک تھا۔ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، اس طرح تو اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ فاریہ کو اس کی آواز میں آنسوں کی نمی محسوس ہوئی تھی، اور اسے اپنے اندر تک سکون پھیلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تو آخر میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی گئی، اس نے فخر سے سوچا۔ شہر کی گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے گاڑی سٹارٹ کر دی، اور یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد فل اسپیڈ میں چلانے لگا۔ شہر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اس بات کی منتظر ہی رہی کہ اب وہ اپنے رویے کی وضاحت کرے گا، اسے سوری کرے گا، اور یہیں سے اپنی گاڑی آئس کریم پارلر پر موڑ دے گا۔ لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا اور گیریج میں گاڑی کھڑی کر کے اس سے پہلے اتر کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گلاس ڈور سے سحر نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی، جب اچانک مالی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ بی بی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں اس کے منہ سے بے دہانی میں نکلا۔ احمد کے رویے نے تو اس کے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ مالک کو اس کی حالت کچھ عجیب سی لگی تھی، جب ہی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، بی بی آپ اوپر جاؤ، یہاں گرمی ہو رہی ہے۔ اور وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے باہر آ گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے عمر کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روتے روتے شاید سو گئی تھی، تب فون کی زوردار بیل نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بہت دیر بعد جب اس کے حواس قابو میں آئے تو وہ فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ فاریہ وہ مشکل سن پائی۔ ہیلو سحر، کیسی ہو؟ تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ فاریہ نے فکر مندی سے کہا، تو سحر کو پھر رونا آنے لگا۔ سحر تم ٹھیک تو ہو؟ فاریہ نے پھر پوچھا، تو سحر بولی، فاریہ احمد کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا۔ سحر، کہیں ایسا تو نہیں کہ احمد نے تمہیں میرا دیا ہوا خط ثاقب کو دیتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور وہ تم سے بدگمان ہو رہا ہو؟ بدگمان نہیں فاریہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ پر، خدا کے لیے سحر اب یہ مت کہنا کہ وہ تم پر بہت اعتبار کرتا ہے۔ اگر وہ تم پر اعتبار کرتا تو تم سے پوچھتا کہ وہ خط کیا تھا اور تم اسے کیوں دے رہی تھی، تم سے اس طرح بہیو نہ کرتا۔ فاریہ نے کچھ سخت کہتے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا، تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر بولی، وہ کسی اور بات پر بھی تو ناراض ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اسے مجھے خط دیتے ہوئے ہی دیکھا ہو۔ اس کا دل کسی طور پر نہیں مان رہا تھا کہ احمد اسے اس بات پر ناراض ہے، لیکن فاریہ کے پاس اپنی بات کی ٹھوس دلیل موجود تھی۔ وہ بولی، سحر، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یقین نہ آئے، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ احمد تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ چھوڑنے کے بعد خود اپنے ڈپارٹمنٹ جانے کے بجائے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی رہتا ہے اور چھپ چھپ کر دیکھتا ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو اور کیا کر رہی ہو۔ اور آج بھی جب میں تمہیں خط دے کر سامنے والی بلڈنگ کی طرف گئی تو میں نے احمد کو درخت کے پیچھے سے تمہیں دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے اسی وجہ سے ناراض ہے۔ نہیں احمد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ فاریہ کی بات پر اسے اپنا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے یخ ہو گئے تھے، اور احمد کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ جو فاریہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ وہ خود بھی کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ احمد کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر رد کرتی رہی۔ لیکن اب فاریہ کے بتانے پر اسے احساس ہوا تھا کہ کچھ تو ہے جو احمد کو اسے بدظن کر رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تمہارا کزن بھی عام مرد نکلا، تمہیں بڑا مان تھا نا اس پر۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی تو صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدظن کر دیا۔ فاریہ کی آواز ایک بار پھر ماؤتھ پیس پر ابھری، اب کہ اس کی آواز میں نمایاں طنز تھا۔ سحر نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا، تو فاریہ کے لبوں پر بڑی بے اختیار اور دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ ابھی تو آخری کارڈ باقی ہے بی بی، تو ابھی سے دل برداشتہ ہو گئی۔ ریسیور رکھتے ہوئے بڑے فاتحانہ انداز میں اس نے سوچا، اب تم کس منہ سے کہو گی سحر کہ تمہارا کزن تم پر اعتبار کرتا ہے؟ اپنے آخری منصوبے کو عملی جامہ پہنانے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ادھر سحر ریسیور رکھ کر ٹیرس میں چلی آئی۔ کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا فاریہ صحیح کہہ رہی تھی؟ اسے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سوچا، کیا احمد واقعی میری نگرانی کر رہا تھا؟ کیا وہ اس خط کی وجہ سے مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے؟ نہیں احمد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ دوسری طرف فاریہ کی باتیں بھی اس کے ذہن میں سے نہیں نکل رہی تھی۔
دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تمہارا کزن بھی عام مرد نکلا۔ فاریہ کی کہی ہوئی باتیں ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں نشتر چبھ ہونے لگی تھیں۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدزن کر دیا۔ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدزن کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، احمد مجھ سے بدزن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ٹیرس کی دیوار کے سہارے بیٹھتے ہوئے وہ پھر رونے لگی۔ تم جھوٹ کہتی ہو، میرا احمد ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ جتنا فاریہ کی باتوں کو جھٹلا رہی تھی، اسے اندر سے کوئی اتنی ہی بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ بہت دیر تک انتہائی بے بسی کی حالت میں رونے کے بعد بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا، تو وہ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ احمد کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا، لیکن اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں، کیونکہ پورش میں اس کی گاڑی نہیں تھی۔ وہ بوجھل دل لیے کمرے میں آئی تو اوندھے منہ بیڈ پر گر کر پھر رونے لگی، اور تو کچھ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن آنسو تو اپنے اختیار میں تھے، سو بے دردی سے بہائے گئی۔ رات کو ملازم کے 2-3 بار بلانے پر وہ نیچے آئی تو خاموشی سے اپنی چیئر پر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوک تو خیر کیا ہی لگنی تھی، یوں ہی چند دانے چاولوں کے پلیٹ میں نکالے اور انہیں بھی کھانے کے بجائے چمچے سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ تایا ابو کے 2-3 مرتبہ ٹوکنے پر بھی اسے ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا تو وہ اپنی پلیٹ چھوڑ کر تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے سحر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کی سوجی ہوئی سرخ سرخ آنکھیں اور زرد ہوتی رنگت نے انہیں زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے دیا تھا، جس پر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہوں تایا ابو، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کی بات پر بڑے اطمینان سے کھانا کھاتے احمد نے ہاتھ روک کر ایک نظر اس پر ڈالی، اور پہلی بار اس کا رویا رویا سا سرخ سرخ چہرہ دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا، تو وہ جو اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ بھی تشویش سے اس کی طرف بڑھے گا، اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا، وہ کیوں روئی۔ اس کے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو جانے پر خون کے گھونٹ پیتی ایک جھٹکے سے ٹیبل سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی، اور اب نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فاریہ کی باتوں پر یقین کرے کہ اسے جو بھی کہا وہ واقعی سچ ہے۔ اف اللہ میاں، میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آنسو ایک بار پھر روانی سے اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ یار ایاز، مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ کھٹپٹ پٹ ہوئی ہے۔ رات کو تایا ابو اور پاپا ٹہلنے نکلے تو تایا ابو نے پاپا سے کہا، لگنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ ان دونوں کے درمیان واقعی کچھ کھٹپٹ پٹ ہے۔ پاپا کو ان کی بات پر بے اختیار ہنسی آئی تھی، جس پر تایا ابو خفگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ تم تو ایسے خوش ہو کر بتا رہے ہو جیسے ان کی کھٹپٹ پٹ تمہیں بہت مزہ دے رہی ہے۔ مزے کی بات نہیں ہے بھائی، لیکن پتہ ہے کیا، میں تو دعائیں مانگتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کبھی لڑائی یا انبن طرح کا کچھ ہو۔ وہ کیوں؟ اب کے تایا ابو نے انہیں خشمگین نظروں سے گھورا تو پاپا وضاحت کرتے ہوئے بولے، وہ اس لیے کہ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، انہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ بندہ آپس میں لڑے تبھی محبت کا پتہ چلتا ہے؟ بالکل بھائی بالکل، جب تک آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، انبن نہ ہو، تب تک دو لوگوں کو یہ احساس کس طرح ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ پاپا نے اپنی بات دہرائی اور تایابو کے دوبارہ کیوں پوچھے سے پہلے ہی بول پڑے، اور یہ اس لیے کہ اب دیکھیں نا، ان دونوں میں ناراضگی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے، دور دور ہیں، تو انہیں اچھی طرح احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ سحر کی تو خیر شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ احمد کی ناراضگی اس پر کس قدر گراں گزر رہی ہے۔ لڑکی ہے نا، برداشت نہیں کر پائی اور رو لی، جبکہ احمد کا حال بھی کچھ خاص مختلف نہیں ہے۔ وہ اتنا جھنجھلایا ہوا پھر رہا ہے پورے گھر میں کہ پوچھے مت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نہ کہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے ہیں، جبھی دونوں اپنی اپنی جگہ بے چین ہیں۔ اب بات چاہے کچھ بھی ہو یا غلطی کسی کی بھی ہو، بھگت تو دونوں رہے ہیں نا۔ اب بولے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہوں کہ نہیں؟ پاپا نے مسکراتے ہوئے تایا ابو کو دیکھا تو وہ بھی ان کے مدلل جواب پر مسکرا دیے، پھر بولے، تو اب تمہارا کیا خیال ہے، صلح نہ کرا دی جائے دونوں میں؟ رہنے دے بھائی، ہم سے پوچھ کر دونوں ناراض ہوئے ہیں کہ ہم صلح کروا دیں، خود ہی نمٹ لیں گے، اور ویسے بھی بڑے بیچ میں پڑے تو اکثر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے بغیر دونوں کا ہی گزارا ناممکن ہے۔ اوکے بھائی، جیسی تمہاری مرضی، تایا ابو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور دونوں گھر آ گئے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ احمد کا رویہ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور سحر کی خود سے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے پوچھے کہ اسے کیا ہوا ہے، اور اس طرف فاریہ تھی
جو مسلسل اسے صرف یہی یقین دلانے میں مصروف تھے کہ احمد اس سے بدگمان ہو گیا ہے اور اس پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا ہے، ورنہ وہ ضرور اس سے اس خط کی وضاحت مانگتا۔ دیکھو سحر، تم خاموش رہ کر اچھا نہیں کر رہی۔ اگر احمد تم سے ناراض ہے کسی بھی بات پر تو تم پوچھو اس سے کہ وہ کیوں ناراض ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی ناراضگی کی، اور خاموش رہ کر تو تم اس کی ناراضگی، بدگمانی جو بھی ہے اس کو ہوا دے رہی ہو۔ فرض کرو کہ اگر اس نے تمہیں کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھا بھی ہے، وہی جو تم خط وغیرہ کا بتا رہی ہو، تو تم اس کے پوچھے بغیر اس کی وضاحت کر دو، اس میں کوئی نقصان، کوئی ذلت نہیں ہے سحر۔ بدگمانی بہت بری چیز ہوتی ہے سحر، بڑے بڑوں کو جدا کر دیتی ہے، تم سمجھو اس بات کو، تو یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ نادیہ بڑے خلوص سے اسے سمجھا رہی تھی۔ آج اتفاق سے وہ دونوں اکیلی تھیں کیونکہ فاریہ نہیں آئی تھی۔ نادیہ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سحر کو پریشان دیکھ کر اسے وجہ پوچھی تو اسے سب کچھ بتا دیا، اور وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ایک بے حد مخلص دوست کی طرح اسے سمجھا رہی تھی کہ اس کے دل میں اس کے خلاف کچھ نہیں تھا، صرف محبت تھی، بے تحاشا محبت کے سحر کی معصومیت اور سادگی نے تو اسے پہلے دن ہی اپنا اسیر کر لیا تھا۔ لیکن وہ مجھ سے بدگمان ہو کیسے سکتا ہے نادیہ؟ وہ تو اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر اعتبار کرتا ہے۔ اس کے آنسو ایک بار پھر چھلکنے کو بےتاب تھے۔ بہت بے چین ہو کر اس نے کہا تو نادیہ نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہو جاتا ہے سحر، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض باتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، تو مجھ سے پوچھ کر تو دیکھو۔ لیکن نادیہ، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اس نے مجھ پر شک کیا ہے۔ اسے بے دردی سے اپنے سر کو جھٹکا تو نادیہ کو کچھ غصہ آیا تھا۔ کمون سحر، ایسی کیا قیامت آ گئی ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو تم اسے دور کر دو، بجائے اس کے کہ روگ لگا کر بیٹھ گئی ہو کہ اسے مجھ پر شک کیا اور یہ اور وہ۔ نادیہ نے اس بار کافی غصے سے اسے جھڑکا تو وہ بے اختیار ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ تب نادیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے فوراً ہی آگے ہو کر اسے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور قدرے نرمی سے بولی، زندگی کسی سیدھی شاہراہ کا نام نہیں ہے سحر کہ بندہ آرام سے کنارے سے یا ایک موڑ سے دوسرے موڑ پر پہنچ جائے، بلکہ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے کہ جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں موڑ ہیں، اور ہر موڑ پر انسان کو کوئی نہ کوئی اذیت اور تکلیف ضرور پہنچتی ہے، ہاں وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ لیکن ان تکلیفوں اور اذیتوں سے گھبرا کر لوگ چلنا نہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن تم تو پہلے موڑ پر ہی ہمت ہار گئی ہو۔ احمد تم سے ناراض ہے اور تم نے اسے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کیوں ناراض ہے۔ اپنی طرف سے تم ہر چیز ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گئی ہو اور پھر وہی رو رہی ہو کہ احمد نے تم پر شک کیا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے، 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ اس نے تمہیں خط دیتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے وہ تم سے ناراض ہے؟ آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے نادیہ نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس سے پوچھا تو وہ بے اختیار ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ تو نادیہ بولی، تمہیں اس سے اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا سحر، کہ جب اس کا رویہ تمہارے ساتھ تبدیل ہوا تھا۔ ناراضگی کو طول دینا اسے مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سحر نے ہلکے سے سر ہلایا تو وہ پھر بولنے لگی، اب تم گھر جا کر پہلا کام یہ کرنا کہ اسے جا کر پوچھنا کہ وہ کیوں ناراض ہے، اور اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسی ویسی بات ہو تو کلیئر کر دینا۔ رونے مت بیٹھ جانا کہ اسے ایسا کیوں کیا، آ گئی نا سمجھ میں؟ یا اب کہ نادیہ نے شرارت سے کہتے ہوئے ہاتھ سے مارنے کا اشارہ کیا کر کے اسے دیکھا تو عجیب مطمئن سے انداز میں وہ بہت بے اختیار ہو کر کھل کر ہنس پڑی۔ تو نادیہ نے سکون کا سانس لیا کہ اس بے وقوف لڑکی کی عقل میں کچھ بات آئی، اور اب سحر کو گھر جب پہنچنے کی جلدی تھی، وہ جلد از جلد احمد سے بات کرنا چاہتی تھی۔ واقعی نادیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اس کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے تھی۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے سے سوچا، آج احمد نہیں آیا تھا، صبح اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی تو تایابو نے اسے روک دیا، اور سحر کو آج ضروری اس لیے آنا تھا کہ اس کا فائنل پریکٹیکل تھا، ورنہ احمد کے بغیر وہ کبھی نہ آتی، لیکن آج مجبوری تھی۔ پارکنگ پہنچی تو ڈرائیور پہلے ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو تیز چلانے کا کہہ کر خود اس نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کتنے دنوں بعد آج وہ خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ تھینک یو نادیہ، تھینک یو سو مچ۔ اس نے خیالوں میں نادیہ کو شکر ادا کیا کہ جس نے اسے بروقت لڑکنے سے بچا لیا، ورنہ تو اسے ہلکی سی جھرجھری لے کر آنکھیں کھولی تو چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ اوہ، میں اتنی مگن تھی۔ اسے حیران ہو کر گاڑی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ چلو اچھا ہی ہوا، کچھ سوچ کر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری تھی۔ اپنے کمرے میں اپنی فائل اور دوسری چیزیں رکھنے کے بعد وہ دبے قدموں احمد کے کمرے میں داخل ہوئی تو تائی امی کو اس کے بستر کی چادر صحیح کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ احمد لیٹا ہوا ہوگا کیونکہ صبح اس کی طبیعت خراب تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اب کوئی اسے اس کے بستر سے اٹھنے نہیں دے گا۔
لیکن یہاں تو ارے سحر بیٹا کب آئی؟ تائی امی چادر صحیح کر کے مڑی تو اسے حیرانی سے اپنی طرف دیکھتا پا کے پوچھنے لگی۔ وہ بس ابھی آئی ہوں، اسے کچھ چونکتے ہوئے کہا، پھر بولی، احمر کہاں ہے تائی امی؟ وہ تمہارے پاپا کے ساتھ اسلام آباد گیا ہے۔ جی؟ کسی نے پورا آسمان ایک ہی وقت میں اس کے سر پر گرا دیا تھا جبکہ تائی امی اب اس کی کتابوں کا ریک صاف کرتے ہوئے مگن سے انداز میں بول رہی تھی۔ کوئی اہم میٹنگ کال کر لی گئی تھی اچانک اسلام آباد میں، تمہارے اطاعت تو جا نہیں سکے تو تمہارے پاپا احمر کو اپنے ساتھ لے گئے کہ میٹنگ بہت اہم تھی اور 2 بندے۔ لیکن احمر کی طبیعت تو خراب تھی تائی امی، پاپا اسے کیوں لے گئے؟ ان کی بات کاٹ کر وہ بیچ میں ہی بول پڑی کہ میٹنگ کی تفصیلات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں نہ تھی۔ طبیعت خراب نہیں تھی بیٹا، وہ تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے وہ سستی محسوس کر رہا تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، ڈاکٹر کو گھر پر بلا کر تمہارے پاپا نے اس کا چیک اپ کروا لیا تھا، پھر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور سر کا درد تو تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ کر انہوں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ بحث سر ہلا کر رہ گئی۔ کھانا لگوا دوں یا ٹھہر کر کھاؤ گی؟ تائی امی نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تائی امی، ابھی بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیں، مجھے بھوک لگے گی تو میں خود کھا لوں گی۔ ہلکی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی تو تائی جان کچھ سمجھتے ہوئے اسے بغیر کچھ کہے باہر نکل آئی کہ ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی تھی انہیں اس کا اندازہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ کمرہ بند کر کے روئے گی کہ احمد اسے بتائے بغیر چلا گیا۔ انہوں نے تو کتنا کہا تھا اسے کہ اسے بتائے بغیر نہ جائے، وہ ناراض ہوگی، لیکن اسے ان کی ایک نہ سنی، اور اب انہوں نے بے بسی سے کمرے کے بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور پھر نیچے چلی آئیں کہ ان کا اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا کہ جب احمد کی سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آئی تو وہ کیسے سمجھتی۔ تو مجھے بتائے بغیر چلے گئے احمد؟ وہ اسی کے کمرے میں تھی۔ تائی امی کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ واپس اس کے بیڈ کے پاس آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم میں لگی اس کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ گرے جینز اور وائٹ اور گرے لائننگ والی ٹی شرٹ میں، ایک ہاتھ بڑے سٹائل سے کمر پر رکھے، بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی بہترین تصویر تھی۔ اسے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنے ناراض ہو احمد کہ مجھے بتائے بغیر چلے گئے؟ وہ ایک بار پھر اس کی تصویر سے مخاطب تھی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے احمد؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم مجھ سے اتنے بدظن ہو گئے ہو کہ مجھ سے کچھ کہے بغیر، مجھ سے کچھ پوچھے بغیر، مجھے اطلاع دیے بغیر چلے گئے؟ کیوں احمد کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ گود میں رکھی اس کی تصویر کے شیشے پر پانی کے چند قطرے گرے تو وہ بری طرح چونکی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے دل میں اٹھتا ہوا درد آنسوؤں کا روپ دھار کر اس کی آنکھوں سے نکل آیا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا مشورہ تمہارا تھا احمد، میں نے خود ضد نہیں کی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، تمہیں میری کوئی بات بری لگی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، کم از کم اس طرح مجھے اپنی ہی نظروں میں ذلیل تو نہ کرتے احمد۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دونوں بازو میں چہرہ چھپا کر گھٹوں پر سر رکھتے ہوئے اس سے بڑی مشکلوں سے اپنی سسکیاں دبائی تھیں۔ تایا ابو کی زبانیوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ 4 دن تک واپس آ جائیں گے، اور سحر کا خیال تھا کہ اس دفعہ بھی احمد 4 کے بجائے 2 دن میں پاپا سے پہلے ہی آ جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پاپا کے ساتھ ہی 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گیا تھا اور ان سے پہلے 3 دن میں ہی واپس آ گیا تھا کہ بقول اس کے مجھے ہر ایک لمحے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی سحر کہیں سے نکل کر میرے سامنے آ جائے گی، اور پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں مجھے واپس چلے جانا چاہیے، چاہے بعد میں چاچو مجھے کتنا ہی ڈانٹے، ڈانٹ تو چھوڑو مار لیں، لیکن اب مجھے سحر کے بغیر نہیں رہنا۔ اور وہ اس کی بات سن کر بے تحاشا ہنسی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ 4 کے بجائے 5 دن بہت خاموشی سے گزر گئے تھے، اور اس دفعہ یہ ہوا کہ پاپا آ گئے تھے اور احمد نہیں آیا تھا۔ کیا میری خطا اس قدر بڑی ہے احمد کہ تم اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پتہ نہیں کون کون سی الٹی سیدھی سوچوں میں گم تھی کہ جب اچانک اسے احمد کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا لی تھی کہ اس کے کہہ کے اور اس کی آواز کو ہر وقت ہی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ چند لمحوں بعد جب دوبارہ اسے اس کے بولنے کی آواز آئی تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال نہیں سکی، اور بہت بے اختیار ہو کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا، غالباً اسی کے پاس آ رہا تھا۔ وہی نرم سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر، وہی والہانہ سا انداز تھا جو ہمیشہ اس کے لیے ہوتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہی پرانا والا احمد اس کے سامنے کھڑا ہے جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اس کی حیران سی آنکھوں میں جھانکا تو وہ مزید حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ احمد اسے بول رہا ہے۔ اب اتنے دنوں کی ناراضگی کا اتنا اثر تو لینا ہی تھا اسے۔ کچھ تو بول دو یار، اور یہ سرحد پر کیوں کھڑی ہو؟ یا تو مجھے اندر آنے دو یا خود بھی باہر آ جاؤ۔
ادھ کھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کچھ اس انداز سے کھڑی تھی کہ احمد اندر جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ خود راستے سے نہ ہٹ جائے۔ اوہ! وہ جیسے کسی گہرے احساس سے چونکی اور پھر شرمندہ ہوتے ہوئے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ احمد مسکراتا ہوا بڑے اطمینان سے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو وہ بھی واپس کمرے میں آ گئی اور فلور کشن پر بیٹھ کر ایک بار پھر اسے دیکھنے لگی، البتہ بولی کچھ اب بھی نہیں تھی۔ احمد بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، جہاں پر کئی کیفیات بیک وقت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی، ہلکا سا خوف بھی تھا اور ان سب کیفیات کے پیچھے سے جھانکتا ہوا کچھ خوشی کا رنگ بھی تھا جسے وہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا پورے 6 دن کا ایک ساتھ دیکھ لو گی؟ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے شرارت سے کہا تو اسے خجل سا ہو کر اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جما دی۔ یہ نہیں پوچھو گی کہ میں اس دفعہ 4 کے بجائے 6 دن میں کیوں آیا؟ تکیا گود میں رکھتے ہوئے وہ ذرا سا آگے ہو کر بولا تو وہ ایک بار پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تب وہ تکیا گود میں سے ہٹا کر فلور کشن پر اس کے مقابل آ بیٹھا اور بولا کیا ہوا سحر؟ کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اب کہ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا، سحر نے اسے نہیں دیکھا اور اپنی نظروں کو اپنے ہاتھوں پر ہی جمائے رکھا تو وہ ایک دم ہی کھڑا ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو میں چلا جاتا ہوں۔ اور تب سحر نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ کیا تمہاری مجھ سے ناراضگی ختم ہو گئی ہے؟ بہت دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے انتہائی شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس سے پوچھا تو احمد نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ بلیک اور براؤن کنٹراسٹ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس یہ شوخ و شریر لڑکی اس وقت کس قدر سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں تم سے کب ناراض تھا؟ جواب کے بجائے الٹا سوال آیا تو وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی پچھلے پورے 2 ہفتوں سے تم نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، مجھے صحیح سے کچھ نہیں سمجھایا، مجھے آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے گئے، میرے ساتھ ٹیرس میں بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ناراض نہیں تھے۔ وہی معصومیت بھرا دلکش سا انداز تھا۔ احمد کو بے اختیار اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا جبکہ وہ خفا نظروں سے اس کے چہرے پر نمودار ہوتی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے پورے 2 ہفتے میں تم نے ٹھیک سے بات نہیں کی، اس کے لیے سوری، تمہیں کچھ صحیح سے سمجھایا نہیں اس کے لیے بھی سوری، تمہیں آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے گیا اس کے لیے بھی سوری، اور تمہارے ساتھ ٹیرس میں بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی اس کے لیے تو ویری ویری سوری۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سحر کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ شکر خدا کا، اس رونی صورت سے تو نجات ملی۔ احمد نے دلچسپی سے اسے کھلکھلاتے دیکھ کر کہا تو وہ بولی تم نے ایک بات کے لیے سوری نہیں کی احمد؟ وہ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ تم مجھے بتائے بغیر اسلام آباد گئے تھے۔ اوہ وہ تو میری سب سے بڑی خطا تھی، دیکھو اس کے لیے تو میں کان پکڑتا ہوں۔ احمد سحر نے بری طرح خجل ہو کر اپنے کانوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو وہ بری طرح ہنس دیا۔ وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی اور چند لمحے گھورنے کے بعد خود بھی ہنس دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اسلام آباد جا کر تمہارا موڈ ٹھیک صحیح ہو جائے گا تو میں تمہیں پہلے ہی بھیج دیتی، مطمئن ہو کر ہلکے پھلکے انداز میں اسے کہا تو احمد بولا میرا موڈ اسلام آباد جا کر صحیح نہیں ہوا بلکہ مجھے تم وہاں پر اتنا یاد آئی کہ جب میں گھر میں گھسا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، ورنہ بہت خراب ہو تم، جو میں نہیں بات کرتی تم سے۔ وہ اس کی بات ادھوری چھوڑ دینے پر خفگی سے بولی اور پھر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اسے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ ہٹو، مجھے جانے دو، اب میں تم سے ناراض ہوں، اس نے پھر کہا تو وہ بولا ہو جانا ناراض بھی، ابھی بیٹھو یہاں، میں دیکھ تو لوں جی بھر کے تمہیں، پورے 6 دن بعد دیکھ رہا ہوں۔ اس کے والہانہ نظروں سے دیکھنے پر اس کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تب اسے یکدم ہی پاس پڑا چھوٹا سا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا اور خود موقع پا کر تیزی سے کھڑی ہو کر آگے بڑھی، لیکن احمد کے ہاتھ میں دوپٹے کے دونوں آنچل آ جانے پر وہ جس تیزی سے اٹھی تھی اس سے زیادہ تیزی سے اس کا شانہ تھام کر سنبھلنے کے باوجود اس کے برابر میں آ گری۔ احمد احتجاجی انداز میں کہتے ہوئے اسے اٹھنا چاہا، مارے خجالت کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ادھر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر احمد کا ہنس کر برا حال ہو گیا۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، وہ روحانسی ہو گئی اور اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی احمد نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس کی ہنسی اب بھی نہیں رکی تھی۔ کمال کرتی ہو یار، خود کہہ رہی تھی تم، میں نے تو تمہیں نہیں بٹھایا تھا اپنی گود میں۔ مبالغہ آرائی سے کام لے کر وہ ایک بار پھر بے تحاشا ہنسنے لگا تو غصے میں آ کر سحر نے سارے کشن اور سب تکیے اسے دے مارے اور وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بھی مسلسل ہنس رہا تھا۔ اور جب مارنے کے لیے ہر چیز ختم ہو گئی تو سحر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر سارا پانی اس کے لوٹ پوٹ ہوتے وجود پر ڈال دیا۔ ارے ارے، وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، بال، چہرہ، سفید ٹی شرٹ اور بلیو جینز کا کچھ حصہ سب بھیگ چکے تھے اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اب ہنسنے کی باری سحر کی تھی۔ اور ابھی وہ جیب کھول کر ہنسی بھی نہیں تھی کہ ملازم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چلا آیا۔
साहब ये आपके नाम आया है। उसने एक लिफाफा अहमर की तरफ बढ़ाया और उसकी हालत को देखते हुए उसने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी और बाहर निकल गया था। किस लड़की का खत है वो? दो मैं पढ़ूंगी पहले। उसके बाहर निकलते ही सहर ने तेजी से उठकर अहमर के हाथ से लिफाफा झपटना चाहा था। नहीं दूंगा। अहमर ने भी उसी तेजी से अपना हाथ ऊंचा कर लिया तो दोनों के दरमियान छीना झपटी शुरू हो गई। सहर उसके कंधे पर हाथ रख कर उचक उचक कर उससे वो लिफाफा छीनने की कोशिश कर रही थी और वो हंस हंस कर अपना हाथ और ऊंचा किए जा रहा था। देखो अहमर, पहले मैं पढ़ूंगी वरना उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। छीन झपट के दौरान लिफाफा फट गया और कई तस्वीरें उसमें से निकलकर कालीन पर बिखर गईं। ये ये सहर ने हक्का बक्का होकर जमीन पर बिखरी तस्वीरों को देखा और अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग फक हो गया। अहमर भी वो तस्वीरें देख चुका था। उसे पलट कर एक कड़ी नजर उसके जर्द चेहरे पर डाली और झुककर वो तमाम तस्वीरें उठा ली। कई तस्वीरें थी और सबकी सब सहर और साकिब की थी। एक तस्वीर में वो बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसे ड्रिंक पेश कर रहा था। एक तस्वीर में वो दोनों गार्डन में बैठे थे और एक तस्वीर में सहर उसे कोई खतनुमा लिफाफा दे रही थी। हर तस्वीर पलटने पर अहमर के चेहरे पर खतरनाक किस्म की संजीदगी आती जा रही थी। सहर ने बेहद खौफजदा नजरों से उसे देखा। एह अहमर, ये तस्वीरें। उसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। हाँ, सब तुम्हारी है। उसकी बात काट कर वो जहरखुंद लहजे में बोला, वही लहजा जिससे चंद लम्हे पहले फूल बरस रहे थे अब अंगारे बरसा रहा था। वही आंखें जिनमें कुछ देर पहले उसके लिए बेतहाशा मोहब्बत और वालिहानापन था, अब खून रंग हो रही थी। सहर ने बेचारगी से उसे देखा। वो अपनी सफाई पेश करना चाहती थी लेकिन उसके खतरनाक तेवर उससे उसके हवास छीन रहे थे। अहमर, मुझे कुछ नहीं मालूम ये क्या हुआ है, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। बहुत हिम्मत करके उसे कहना शुरू किया तो अहमर ने खूनख्वार नजरों से उसे देखा। मत कहो कुछ, चुप हो जाओ। वो बुरी तरह धाड़ा तो सहर डर के मारे बेख्तियार दो कदम पीछे हट गई। अहमर, मेरी बात सुनो। उसे बाहर निकलता देखकर वो तेजी से उसके पीछे लपकी लेकिन वो रुका नहीं। सहर ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा तो उसके हाथ में उसकी टी शर्ट आई थी जिसे वो एक झटके से छुड़वा कर बाहर निकल गया। अहमर, ऐसे मत जाओ। मेरी बात तो सुनो अहमर, तुम क्या कर रही हो? ये क्यों जा रही हो अहमर? मत जाओ, मत जाओ। उसके पीछे दरवाजा धाड़ से बंद हुआ तो वो उसी से सर टिकाकर बुरी तरह रोने लगी। एक मर्द एक औरत पर कभी एतबार नहीं करता। मर्द की नज़र में औरत हमेशा बेएतबार ही रहती है, चाहे वो घर की चारदीवारी में बंद ही क्यों ना हो। मर्द का एतबार औरत पर सिर्फ इस वक्त तक कायम रहता है जब तक शगो शुबहात और गलतफहमियों की आंधियां उसके करीब नहीं आती। मर्दों की डिक्शनरी में अमल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो बात को सिर्फ मुंह से निकालना जानते हैं, उस पर अमल करना नहीं जानते। और मत भूलो कि तुम्हारा कज़न भी एक मर्द है। नहीं। वो दोनों कानों पर हाथ रखकर बुरी तरह चीखी थी। फारिया की बातें उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। उसे किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद इन तस्वीरों पर यकीन करके उस पर शक कर सकता है। उसके जाने की कितनी देर तक वो में सर छुपाए भी आवाज रोती रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी से नीचे धकेल दिया हो। तुम ऐसे नहीं हो सकते अमर, तुम मुझ पर शक नहीं कर सकते। कोई उसके दिल को आरे से चीर रहा था। तुमने ठीक कहा था फारिया, सब मर्द एक जैसे होते हैं। मुझे बहुत नाज ताना है अमर पर, मगर वो भी आम मर्द निकला। उसने मेरे नाज को ठुकरा दिया है। उसने मुझ पर शक किया है अहमद ने। हाँ, अहमद ने मुझ पर शक किया है। अब मैं फारिया के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? उसे कैसे बताऊंगी कि मेरी जात भी बेएतबार हो चुकी है उसकी नजर में, जिसे मैंने देवता समझा था, जिसकी खातिर खुद को एक खोल में बंद कर लिया था। लेकिन तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा अहमर। वो फिर सिसकने लगी। बहुत देर तक यूं ही रोने तड़पने के बाद बहुत अचानक उसके जहन में ख्याल आया था और अगले ही लम्हे वो खड़ी हो गई थी। मुझे बेएतबारी की जिंदगी नहीं जीनी अहमर। अब तुम आइंदा कभी मेरा मुंह नहीं देखोगे। सीधे हाथ की हथेली पर बेशुमार स्लीपिंग पिल्स निकालकर उसे उस पर नजर जमाते हुए उससे सोचा, और अभी वो उन्हें मुंह में ले जाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने एक झटके से उसका बायां बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। झटका लगने से उसकी हथेली पर धरी तमाम गोलियां कमरे में इधर उधर बिखर गई थी और इससे पहले कि वो उस शख्स को देखती है, जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और वो बुरी तरह लड़खड़ाते हुए चंद कदम पीछे हटकर दीवार पर लगे बुक शेल्फ से टकरा गई। इस अचानक उफ्ताद से संभलने के बाद जब उसने नजरें उठाई तो वो शुजदर रह गई। अहमर उसके लब बे आवाज हिले थे जबकि वो तैश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। क्या कर रही थी तुम? ये बोलो, क्या तमाशा था ये? करीब आकर दोनों शानों से उसे पकड़ते हुए अहमद ने उसे बुरी तरह झुंझोड़ कर रख दिया था। तमाशा नहीं, हकीकत है ये।
क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? मर जाने दो। बेएतबारी की ज़िंदगी नहीं जीनी मुझे, समझे तुम? नहीं ज़िंदा रहना है मुझे किसी की नज़रों में ज़लील-ओ ख्वार होकर, अपनी ज़ात का एतबार खोकर। सुन रहे हो ना तुम? कुछ देर पथराई हुई आंखों से उसे देखने के बाद होश की दुनिया में वापस आते ही वो बुरी तरह फट पड़ी। बहुत एतबार था मुझे अपनी ज़ात पर अहमर, बहुत एतबार था। तुमने तुमने एक लम्हे में मेरी ज़ात के एतबार की धज्जियाँ उड़ा दी। मुझे ज़िंदा दफ़न कर दिया ज़मीन में, और फिर चाहते हो कि मैं मरूँ भी नहीं? क्यों चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूँ? क्यों? मर जाने दो मुझे अहमर, मर जाने दो। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो एक बार फिर सिसक पड़ी। तुमने मुझ पर शक किया है अहमर, अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। शक? अहमर ने हैरत और सदमे से उसे देखा, जो अब तक दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह सिसक रही थी। तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम पर शक कर सकता हूँ? क्या आज तक किसी ने अपने साये पर शक किया है? क्या किसी ने अपनी ज़ात पर शक किया है? फिर मैं तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ सहर? तुम तुम मेरी ज़ात से मुंसलिक मेरा साया ही तो हो, फिर तुमने ये कैसे सोचा कि उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि सहर दोनों हाथ चेहरे पर से हटाकर चेहरा रगड़ते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरी यकीन था कि मेरी मेरी बेगुनाही पर, तो क्यों छोड़कर चले गए थे मुझे? क्यों बात नहीं सुनी थी मेरी? क्यों नहीं रुके थे मेरे रोकने पर? मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारी सफाई देने पर। मैंने तुमसे कुछ कहा था? कुछ पूछा था जो तुम मुझे अपनी सफाई देने लगी थी? बोलो। तुम्हें मेरे सफाई देने पर नहीं, बल्कि वो तस्वीरें देखकर गुस्सा आया था अमर, मुझसे झूठ मत बोलो। सहर ने बड़ी बेदर्दी से उसकी बात को रद्द कर दी थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तस्वीरें देखकर ही गुस्सा आया था, मेरा खून खौल गया था। लेकिन इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी तस्वीरें थीं, इसलिए कि वो धोखे से खींचकर तुम्हें फंसाने की भरपूर कोशिश की गई थी। तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली गई थी। और जानती हो कि वो कौन है जिसे ये सब किया है? उसने एक लम्हे को रुक कर उसे देखा, और अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर बेतहाशा तनफ़ुर उभरा था। वो तुम्हारी अपनी अजीज अज जान सहेली है फारिया। उसी ने ये सब कुछ किया है। और वो जो सांस रोके उसकी बात सुन रही थी, उसे लगा कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा है। उसने पटी पटी आंखों से अमर को देखा। फारिया? उसके मुंह से बराए नाम आवाज निकली थी। हाँ फारिया। अहमद ने नखुवत से सर झटकते हुए कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो चंद लम्हे गुमसुम रहने के बाद वो बोली तो अहमद ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरे पास सबूत है इस बात का। ये देखो। कहते कहते अहमद ने जीन्स की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से चंद सफ़े निकाल कर उसके सामने कर दिए। ये क्या है? सहर ने बगैर हाथ बढ़ाए उन पेपर्स को देखते हुए पूछा तो वो बोला, पढ़ पढ़ लो खुद। खुद ही अपनी दोस्त की हैंडराइटिंग तो पहचानती होगी होगी ना तुम? उसे वो पेपर्स उसके हाथ में थमा दिए। बहुत फख्र है, बहुत मान है सहर को इस बात पर कि उसका मंगेतर उस पर बहुत एतबार करता है, लेकिन मैं उसका ये फ़ख्र, ये मान ज़्यादा दिन कायम नहीं रहने दूँगी। मैं उसे अहमर की नज़रों में इतना गिरा दूँगी कि वो चाहेगी भी तो उठने के काबिल नहीं रहेगी। और वो अहमर, वो कहता है कि वो अपने आप से ज़्यादा उस पर एतबार करता है। मैं देखूँगी कि वो कब तक अपनी बात पर कायम रहता है। वो मर्द है, और मर्द कभी औरत पर एतबार नहीं करता। यही बात थी जो मेरी सहर से बहस हुई थी, और उसने मेरा मज़ाक उड़ाया था। फारिया सुलेमान का मज़ाक उड़ाया था। अब मैं उसे बताऊँगी कि मज़ाक उड़ाना क्या होता है। उसने मेरा मज़ाक उड़ाया था। मैं उसके मुँह पर इतनी कालक मल दूँगी, उसके किरदार को इतना स्याह कर दूँगी कि दुनिया उसका मज़ाक उड़ाएगी। जब वो मेरे सामने आती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके वजूद को आग लगा दूँ, उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दूँ, उसके चेहरे को इतना बदसूरत बना दूँ कि अहमद उसकी शक्ल भी देखना गवारा ना करे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा बस दिल चाहता है कि मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूँ। उसके हाथ में कई सफ़े थे, और तकरीबन हर सफ़े पर उसके खिलाफ बेतहाशा ज़हर उगला गया था। आगे पढ़ने की उसमें हिम्मत न हुई, और तमाम पेपर्स उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर बिखर गए। तुम्हें ये कहाँ से मिले अहमद? उसे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हुई थी, जबकि अहमद ने उसकी हालत के पेश नज़र खुद को बहुत नरम कर लिया था। जिस दिन तुम मेरे साथ उसके नोट्स वापस करने उसके घर गई थी, उस दिन वो ड्राइंग रूम में बैठी यही सब कुछ लिख रही थी। तुम्हें देखकर वो जल्दी में अपनी डायरी वहीं सोफे पर भूल गई थी जहां मैं बैठा था, और मैंने महज वक्त गुजारी के लिए उसे उठा लिया था। मैंने तो वह गुमान में भी नहीं था कि उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ इतनी नफरत है, इतना जहर है। मैंने तुम्हें खबरदार भी किया था कि तुम उससे दोस्ती खत्म कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। खुलकर मैंने तुम्हें सब इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहता था कि खुद तुम बुरे और भले की तमीज करना सीखो। तुम्हें ये मालूम हो कि कौन तुम्हारे साथ कितना मुखलिस है और किसके दिल में तुम्हारे खिलाफ कितना जहर है। मगर अफ़सोस कि तुम ऐसा नहीं कर सकी। तुम्हें तो अपनी आस्तीन का साँप भी नज़र नहीं आया। आगे तुमसे क्या तवक्को रखी जाए? अहमद ने ताज्जुब से कहते हुए उसे देखा, जो अब तक यकीन और बेयकीनी की कैफ़ियत में घिरी हुई थी। और पहले दिन से लेकर जब फारिया ने अहमद से कहा था कि वो साकिब के साथ कैफ़ेटेरिया गई है, उस दिन तक की तमाम बातें बता दी।
جو اسے عالیہ کے ساتھ مل کر محض اسے سنانے کے لیے کی تھی، اور یہ تمام تصویریں فاریہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھی کہ جس دن وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کیفیٹیریا تک آ گیا تھا، تب فاریہ محض بہانہ کر کے اٹھی تھی اور واش روم کی آڑ میں ہو کر ان دونوں کی تصویریں کھینچتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور پھر اسی دن سے اس کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو گیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی اپنی دوست اس سے منہ کے بل گرانے پر تلی ہوئی تھی اور اس سے کچھ خبر نہیں تھی۔ بہت دیر بعد جب وہ چپ ہوا تو صدمے کے شدید احساس میں ڈوبی سحر کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ فاریہ تو میری بہت اچھی دوست تھی احمر، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کوئی تکلیف نہیں دی تھی، پھر اسے میرے ساتھ یہ کیوں کیا احمر؟ کیوں؟ وہ اب تک شاکڈ تھی۔ اگر اپنی آنکھوں سے اس کی لکھی تحریر نہ پڑھ لیتی تو شاید وہ اب بھی یقین نہ کرتی، لیکن اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جو کچھ اسے پتہ چلا تھا وہ حقیقت تھی، اور ثبوت اس کے آس پاس بکھرے پڑے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے سحر کے بظاہر جو شخص آپ سے محبت سے اور خلوص سے ملے وہ اندر سے بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہو۔ اب میں نے تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو، تم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملو، لوگوں کے ظاہر و باطن کو جانو، لیکن تم تو اپنی دوست کے جذبات کو ہی اپنے خلاف محسوس نہ کر سکیں۔ تم سے آگے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ مایوسی سے کہتے ہوئے اسے زمین پر پڑے ہوئے وہ تمام پیپرز اٹھا لیے تھے۔ میں نے اپنا رویہ تمہارے ساتھ جان بوجھ کر خراب کیا تھا کہ شاید اس طرح تمہیں کچھ عقل آ جائے، اور تم لیکن اب میں کیا کہوں؟ کہتے کہتے وہ خود ہی چپ ہو گیا، لیکن سحر نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جسے فاریہ کو اتنا مشتعل کر دیا کہ وہ مجھے برباد کرنے پر تل گئی؟ کون سی بات تھی؟ پہلے دن تو وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملی تھی، اس نے خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، پھر اس سے اچانک مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا اسے؟ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد اسے اس دن کی بات یاد آئی جب اس کی اور فاریہ کی اعتبار پر بحث ہوئی تھی۔ فاریہ نے احمد کا مذاق اڑایا تھا اور غصے میں سحر نے اس کی ذات پر بے اعتبار ہونے کا لیبل چسپاں کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی بات پر فاریہ کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا، اور وہ اسے کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ احمد کے آ جانے پر نہیں دے سکی تھی، اور سحر اٹھ کر چلی آئی تھی۔ لیکن میں نے اس سے سوری کر لیا تھا، سحر نے بے چینی سے سوچا۔ اگر اسے مجھے دل سے معاف نہیں کیا تھا تو پھر زبان سے کیوں کہا تھا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ذرا سی بات کے پیچھے اسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اسے تو میرا دوستی پر سے اعتبار ہی اٹھا دیا۔ خیر، اسے آہستہ سے اپنے سر کو جھٹکا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، وہ جو بہتر سمجھے گا وہی کرے گا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت دیر تک اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے کے بعد احمد نے اسے کہا، کچھ نہیں۔ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آ گیا میری بات کا یقین؟ احمد نے خفگی سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا دی، ہاں آ گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو پتا ہے میں فاریہ کو زندہ دفن کر دیتا۔ غصے کی لہر اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ خیر چھوڑوں گا تمہیں اب بھی نہیں۔ تم بتاؤ اسے کیا سزا دی جائے؟ سزا؟ اسے زیر لب دہرایا۔ احمد کیا ہمیں اسے سزا دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے، اور ایسی کڑی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی دوستی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں احمد، جزا اور سزا دینے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جزا اور سزا کے مرحلے سے گزارنے والے؟ فاریہ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا یا جو کچھ کرنا چاہا گو کہ وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں رکھتے ہوئے اسے معاف کرتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے سادگی سے کہتے ہوئے اس نے احمد کو دیکھا تو وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کو اس کی نظروں سے بہت عجیب قسم کا احساس ہوا تھا جب ہی بولی تھی، کیا بات ہے احمد، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اللہ کو تمہاری نیت کا شاید پہلے سے علم تھا سحر، جبھی اس نے وہ آدھی بات کہہ کر چپ ہو گیا تو سحر نے بے چینی سے اسے دیکھا، کیا جبھی اس نے؟ جواباً احمد نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی فاریہ کے گھر گیا تھا۔ کیا؟ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تو اسے۔ فاریہ کے گھر؟ ہاں، لیکن کیوں؟ گیا تو میں کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن اسے پھر بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ لیکن کیا لیکن ویکن لگا رکھی ہے احمد، پلیز کھل کر بتاؤ۔ سحر تمہیں معلوم ہے فاریہ ہاسپٹل میں ہے؟ کیا؟ اسے حیرت سے اسے دیکھا، کیا ہوا ہے اسے فوراً بے چینی سے پوچھا۔ اسے برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ نہیں، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اس کی بات سن کر۔ کیا کہہ رہے ہو احمد تم؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا تو میں نادیہ کے پاس چلا گیا تھا، اسی نے مجھے بتایا کہ فاریہ کو برین ہیمریج ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے تفصیل سے پوچھنے پر اسے بتایا کہ فاریہ کا منگیتر ایک دن بغیر بتائے یونیورسٹی آ گیا تھا اور اسے فاریہ کو کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے بولتے اور بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تو اس پر پہلے ہی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اسی وقت اس نے انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے ماری
اور فاریہ کی بات سنے بغیر چلا گیا۔ فاریہ نے بعد میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا اور اسے شادی سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے اگلے دن ہی اس کا نکاح اس کی حالات سے ہو گیا۔ نادیہ کہہ رہی تھی کہ فاریہ اس کو منانے اس کے گھر بھی گئی تھی اور تب ولید نے اسے کچھ تصویریں دکھائی تھیں جو کہ پتہ نہیں اسے کس سے بھیجی تھیں، لیکن سب کی سب فاریہ کی تھیں اور مختلف لڑکوں کے ساتھ تھی۔ اسے کچھ خطوط بھی دکھائے تھے جو کہ کسی لڑکے نے فاریہ کے نام ہی لکھے تھے اور ساتھ میں فاریہ کے جواب بھی تھے۔ البتہ اسے بہت زیادہ پوچھنے پر بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سب چیزیں اسے کس سے بھیجی ہیں۔ نادیہ اس وقت اسی کے ساتھ تھی۔ تصویریں اور وہ خطوط دیکھ کر فاریہ سکتے میں آ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد بہت زور زور سے ہنسنے لگی تھی اور پھر چند لمحوں بعد بھی ہوش ہو گئی تھی۔ جب سے اب تک اسے 6 دن گزر چکے ہیں وہ ہوش میں نہیں آئی اور اب تک ICU میں ہے۔ سحر کو یہ سب اس لیے معلوم نہیں تھا کہ وہ پچھلے کئی دن سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ایک تو احمد کے رویے کا ٹینشن تھا، دوسرا وہ اسلام آباد چلا گیا تھا، سو اس کا اکیلا جانے کا دل ہی نہیں چاہا اور اس کے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا۔ احمد اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ سحر نے گویا سکتے کے عالم میں اس کی بات سنی تھی۔ مجھے ولید سے اتنی محبت ہے سحر کہ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں یقیناً زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں جتنی محبت ولید سے کرتی ہوں نا، شاید ہی کوئی دوسرا اپنے منگیتر سے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ مجھے ولید سے محبت نہیں، عشق ہے۔ میرے لیے اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت سے جملے اور بہت سی باتیں تھیں جو بیک وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ احمد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے ہوش ہونا چاہیے تھا کہ فاریہ کو اس کے کیے کہ اتنی جلدی سزا مل گئی، لیکن وہ تو ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی کہ فاریہ نے رونا شروع ہو گئی تھی کہ فاریہ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کا اپنا فیل تھا، لیکن اسے فاریہ سے اب بھی وہی پاکیزہ اور پرخلوص محبت تھی اور اس کی حالت سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو احمد، کچھ دیر بعد اسے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اب بھی اسے ملنا چاہتی ہو؟ احمد نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولی، ہاں میں اب بھی اسے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا میں نے اسے دل کے تمام گہرائیوں اور جذبوں کی تمام سچائیوں کے ساتھ دوست بنایا تھا۔ مجھے آج بھی اسے اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی۔ تم پلیز مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ٹھیک ہے چلو۔ احمد نے تھک کر اسے دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ گلاس ڈور کے پیچھے سے کئی مشینوں کے زیر اثر لیٹی فاریہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ سحر پلیز سنبھالو خود کو۔ احمد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تو وہ اسی کے کندھے پر سے سر ٹکا کر بری طرح سے رو دی۔ ہم دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے وقت نہیں سوچتے کہ اس گڑھے میں ہماری اپنی ٹانگ بھی پھنس سکتی ہے اور ہم خود بھی گر سکتے ہیں۔ دوسروں کو کسی کھائی میں دھکیلتے ہوئے اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی سوچ لیں کہ یہ کھائی ہمارا مقدر بن سکتی ہے تو ہم کبھی دوسروں کے لیے کوئی غلط خیال بھی دل میں نہ لائیں، لیکن نہ جانے وہ ایک لمحہ ہماری زندگی میں کب آئے گا جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط کام کرتے ہوئے سوچیں گے، نہ جانے کب۔